اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں صرف کالی ٹی شرٹس پہنوں گا. مطلب یہ بینڈ کی ڈیورس کے بعد 10 سال بعد جا کے اپنا کام دیکھتے کہتا یہ میں نے کیا کی. بکواس کر رہے ہو تم. تم اسٹرنگس کی زندگی میں تم نے ایک دفعہ جو تعریف کی ہو. سب سے پہلے بیٹل آف دا بینڈز میں آ کے آپ کا کور کیا تھا. ہاں یاد ہے مجھے. مائک ڈراپ. اب اس سے بڑی آپ کو اور کیا تعریف چاہیے. میں لڈو لے کے آتا آپ کے پاس. یہی آپ نے اب یاد دلا دیا. آپ یہ چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا. جنون کو ٹریبیوٹ. واز دی آئیکن. پھر آپ لوگوں نے سنجے دت کے ساتھ ایک جا کے گانا کر دیا جو کہ سب کی سڑ گیا. جون ابراہیم بھی اس میں. انور صاحب کی سب سے بری عادت مجھے کیا لگتی ہے؟ اچھا ان کی عادت بری نہیں ہے, بہت فنی ہے. 12 بج گئے تھے, ابا چیک آؤٹ کر چکے تھے. تم نے وہ فلم دیکھی ہے اب تم جاؤ. ایک اور صاحب بیٹھے تھے اور ابا بور ہو گئے, مطلب کہ وہ جان ہی رہے, اور ان صاحب کا بچہ وہ جو جوتے نہیں ہوتے لائٹ جلتی ہے وہ پہن کے بھاگ رہے نا. ابا کہتے ہیں ادھر آئیے, امی کو بولے, ابا کہہ رہے ہیں چلو. السلام علیکم, میرا نام بلال مقصود ہے اور اس ہفتے آپ مجھے دیکھیں گے آن ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایکسکیوز می, میں احمد علی بٹ اور ایک اور شخصیت ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان کی میوزک انڈسٹری کمال ہے. جیسے ہم لوگوں نے ایسے ایسے نام پروڈیوس کیے ہیں, سولو سنگرز پروڈیوس کیے ہیں, لیکن بینڈ ہم نے بڑے کم پروڈیوس کیے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اکا دکا بینڈز آئے ہیں, اس اکا دکا میں سے ویری فیو آر دیٹ ہیو سروائیو دا ٹیسٹ آف ٹائم. بہت سے ایسے بینڈز تھے جنہوں نے آ کے دھوم مچائی, ای پی بینگ ون آف دم, لیکن دے کوڈنٹ سسٹین دا ٹیسٹ آف ٹائم. اس طرح اگر آپ بات کریں تو واقعی ایک دو بینڈز ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو نہ ہی انٹرنیشنلی بلکہ ری ڈیفائن کیا میوزکلی اینڈ کریٹیولی. ان میں سے ایک ایسے بینڈ کے ایک ایسے ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بینڈ کے سوا ایسے ایسے کام کیے جن کے بارے میں آپ کو شاید نہ معلوم ہو. ٹوڈے آج وہ سچائی کی تھوڑی سی باتیں بھی کریں گے اور تھوڑی سی اپنی بھی سنائیں گے, تھوڑی ہم بھی ان کی سنیں گے اور تھوڑی ہمارے بھی گلے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہیلنگ فرام ون آف دا موسٹ بگیسٹ کریٹو فیملیز آف پاکستان. نام واقعی ان کا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پلیز ویلکم بلال مقصود. السلام علیکم سر. بلال مسعود صاحب, میں نے مقصود ہے نہیں کہہ دیا. بلال اٹس مسعود نا. مسعود کیوں ہوگا, مقصود ہے. اگر وہی ابا ہے میرے جو آپ سمجھتے ہیں. جی وہی تو وہ مقصود ہی ہے. بلال مقصود صاحب. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو, بہت شکریہ. آئی لو یور گلاسز. ارے بہت شکریہ. یہ گلاسز اور جاگرز کا جو آپ کو کریز ہے یہ کس عمر میں ہوا؟ یہ سمجھو 3-4 سال پہلے ہوا. اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے نہیں تھا, کیونکہ اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں صرف کالی ٹی شرٹس پہنوں گا. مطلب یہ بینڈ کی ڈیورس کے بعد؟ نہیں اس سے تھوڑا پہلے. تو یہ اب واحد رنگ رہ گیا ہے میری وارڈروب میں, یہ یا میرے جوتے. نہیں آپ نے یلو پینٹس آج پہنی ہوئی ہیں بائی دی وے. ایکچولی ہاں پینٹس میں تھوڑا سا کمپرومائز. یلو آج میں نے بھی آپ کے پیار میں آ کے یلو. کتنی شاپنگ کی ہے شو کے لیے تم نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مزے کی بات ہے یہ ساری وہ ٹی شرٹس ہیں جو میری بیگم نے مجھے غصے میں کہا یہ اگر تم نے نہ پہنی میں آگ لگا دوں گی, کیونکہ تم خریدتے رہتے ہو تم پہنتے نہیں ہو. میں بلیک, مجھے بلیک کا اتنا شوق ہے. آپ کو بھی؟ سر موٹا ہوں نا تو پتلا آتا ہے بلیک. اب تو سیٹ ہے. نہیں اس وقت بھی سیٹ تھے, وہ ایک اور طرح کا سیٹ تھا, یہ بھی سیٹ ہے. سر یہ والا سیٹ تھا, اب یہ ہے سب سیٹ ہے. یو بن پارٹ آف دا میوزک. مطلب میں نے جب سے آنکھیں واقعی میں نے جب سے میوزک سننا شروع کیا آئی بن لسننگ ٹو یو گائز. اور اسٹرنگز اگر میں کہوں جنون سے بھی زیادہ اگر کسی نے سروائیو کیا ہے تو وہ اسٹرنگز ہیں. اسٹرنگز نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن بھی کیا, ری انوینٹ بھی کیا, اس کے بعد ری ڈسٹروائے بھی کر دیا. مطلب اس کے اوپر بھی ابھی ہم بات کریں گے سارا کچھ. لیکن میوزک کس عمر میں پہلا عشق وہ جو آپ کو ہوا تھا میوزک سے؟ آئی ریمبر ویری تھرلی کہ دا ڈے آئی فیل ان لو ود میوزک. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ مجھے کی بورڈ بجانے کا شوق میرے خیال سے 8-9 سال کی عمر سے تھا. اور ہمارے گھر ایک ہارمونیم آیا تھا جو منی بیگم نے ابا کو دیا تھا. ابا EMI میں ہوتے تھے. ارے واہ. ہاں, اور وہ کہہ دیں کہ ابھی تک پڑا ہوا. ایکچولی میری بہن کے پاس تھا, وہ استعمال کر رہی تھی, اس کی ٹیوننگ بالکل آف ہو گئی تھی, تو وہ صحیح کرنے تھوڑے دن پہلے ہم نے بیٹل سینٹر دیا تھا, اور گلزار صاحب بیٹل سینٹر پہ ہوتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد
اب کسی کو نہیں پتا وہاں پہ وہ ہارمونیم کہاں ہے. اور وہ ایسا تھا, وہ ایسا ہارمونیم تھا کہ جیسے بس پانی بہہ رہا ہو. بہت ہی اچھا ہارمونیم تھا. میرے چھوٹے بھائی کے پاس نا میڈم کا ہارمونیم پڑا ہوا ہے ابھی تک. اچھا. اس نے اپنے گھر میں بڑا چھوٹا والا جو انڈین ہارمونیم تھا وہ ابھی تک. یہ بھی انڈیا سے ہی آیا تھا. اس ٹائم پہ ہارمونیم سارے آتے ہی انڈیا سے. ہمارے تو میں نے ہارمونیم سے شروع کیا, اسی ہارمونیم سے. اور پھر میں ضد کرتا رہا کہ مجھے کی بورڈ چاہیے, کی بورڈ. مگر ٹیچر نہیں تھا یا آپ نے کسی سے سیکھا؟ نہیں, انفارچونیٹلی کبھی کوئی ٹیچر نہیں تھا, اور خود ہی سیکھا. پھر مجھے یاد ہے طارق روڈ پہ امی شاپنگ کرنے جاتی تھیں, تو انجو اور میں ہم لوگ ان کے ساتھ وہ رکشہ میں بیٹھ کے ہم بھی چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ ایک دکان پہ وہ کیسیو کا وہ وی ایل ٹون, ایک چھوٹا سا وائٹ والا سر, وہ شو کیس میں رکھا ہوا ہوتا تھا. اور میں کہتا تھا امی یہ مجھے دلا دیں. اور وہاں سے 1.5 سال ہم اس دکان کے سامنے سے گزرتے رہے, پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. پھر میرے آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے؟ امی کے پاس نہیں ہوتے. اچھا, امی ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انور صاحب کے پاس پیسے نہیں؟ انور صاحب کے پاس تو نالج اور یہ, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اور انجو ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ بارش کو گاڑی میں کیسے انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ بارش ہوئی اس کا مطلب یہ کہ اب ہم گاڑی نہیں نکال سکتے گھر سے, کیونکہ ہماری گاڑی کے نیچے وہ ہولز تھے. اور ابا مطلب پی ٹی وی کے لیے لکھتے تھے. جی شروع میں جب لکھنا شروع کیا, اور اخبار میں کالمز وغیرہ لکھتے تھے. نہیں, اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جو ای ایم آئی میں تھے. ای ایم آئی میں ابا نے 6-7 سال کام کیا A&R ڈپارٹمنٹ میں. تو ابا کے پاس ایک ووکس ویگن ہوتی تھی, بہت سال رہی ہے ہمارے پاس وہ. بس وہ بارش میں نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ وہ پانی کی بوندیں گرتی تھیں اور وہ گاڑی بند ہو جاتی تھی. تو پھر جب ہم پہلی دفعہ ایک ہمارے پاس ایسی گاڑی آئی, میرے خیال سے وہ سوزوکی 800 تھی, چھوٹی وہ جو ڈبہ والی اوہ سر, چیمپئن گاڑی. تو اس میں جب ہم نکلے بارش میں تو ہم اتنا خوش تھے. بند نہیں ہوتی تھی وہ. اس کو واقعی آپ سب سے بغیرت گاڑی کہہ سکتے ہیں. جو مرضی ہو جائے, طوفان ہو جائے, بج بھی جاتی تھی نا, وہ پھر بھی چلتی رہتی تھی. تو وہ بند نہیں ہوتی تھی. تو خیر یہ وہ زمانہ تھا جب میں وہ کی بورڈ کی ضد کرتا تھا, اور میں ضد بھی زیادہ نہیں کرتا تھا, لیکن مجھے چاہیے تھا. Were you a stubborn kid? Not at all. مطلب کہ جہاں بٹھا دیا وہیں بیٹھا رہے. ویسے مجھے چاہیے تھا, میں کہتا امی آج ہم لے سکتے ہیں, نہیں آج نہیں, پھر دیکھیں گے کبھی. ایسے کوئی 1.5 سال گزر گیا. اور پھر امی کے ایک بھائی تھے, وہ بحرین سے آ رہے تھے, وہاں کام کرتے تھے, تو وہ میرے لیے لے کر آئے. تو میرا پہلا کی بورڈ تھا, اور وہ چھوٹا, میں نے اسی پہ ساؤنڈ چینج کرنا, کارڈ سیکھیں, کیونکہ ہارمونیم پہ وہ سب چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی تھیں. اس کے سائڈ پہ وہ ایک اور سیکشن تھا جہاں پہ کارڈز الگ بجتی تھیں. وہ میں نے 1.5 سال بجایا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تھوڑا بہتر کیسیو کا بڑا والا کی بورڈ آیا, پھر اس سے بڑا آیا. تو مجھے 7-8 سال سے میوزک بجانے کا شوق تھا. ابا حضور کو بھی تو اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھا یار اس میں میوزک کا کیڑا آ رہا ہے آہستہ آہستہ. انکریج کر رہے تھے وہ آپ کو؟ نہیں, انکریج اس طرح کرتے تھے کہ کبھی مجھے منع نہیں کرتے تھے. اچھا. اور جو بھی اگر میں نے کوئی گانے کی ٹیون نکالی ہے تو جو بھی مہمان آتے تھے, بلال ادھر آؤ سناؤ ان کو سناؤ, تو میں سنا دیتا تھا. لیکن جو استاد لگائے پہلے وہ میری بہن کے لیے تھے, اس کو سکھانے آئے, مجھے نہیں سکھانے آئے. اور وہاں سے سر میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میں بھی دوسرا بیٹا تھا, مجھے بھی اگنور کیا گیا جبکہ میں پہلا تھا. تو سر آپ کے تو اوپر سارے ایکسپیریمنٹ ہو گئے نا. ہاں, لیکن مجھے لگتا ہے ابھی بھی میں فیوریٹ ہوں ابا کا. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے سر. پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی تھی؟ پڑھائی ساتھ ساتھ. اینڈ آئی ووڈنٹ سے کہ یو ور ویری کین آن اسٹڈیز کہ اچھا میں نے باہر پڑھنے جانا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. اس ٹائم پہ ایک بڑا ہمارے پاس انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہوتا تھا, یا تو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا پھر کرکٹر بن جائے گا, جس کا چانس نہیں ہوتا تھا.
what point did you know कि okay this is not for me, I'm more towards the creative side? Actually, half of my family was in banking. Like मेरे मामू, मेरे cousins सब banking में थे. हाँ. तो मैं कॉमर्स कॉलेज चला गया. प्लान यही था कि बीकॉम करके मैं एमबीए करूँगा. घर पे मैं गाने बना रहा था. यानी जो स्ट्रिंग्स की एल्बम, फर्स्ट एल्बम के जो गाने थे, दुनिया वालों देख लो, वो सब मैं यानी शायद मेरा 10th में था जब मैंने वो गाना बनाया था. वो गाने मैं बना रहा था साथ साथ. तो कॉमर्स कॉलेज में फैसल मुझे मिला पहली दफ़ा सेकेंड ईयर में. फर्स्ट ईयर में दोस्ती हो गई थी हल्की सी, लेकिन सेकेंड ईयर में हम दोनों साथ बैठते थे एक बेंच पे. अच्छा. तो एक दिन मैं ड्राइंग कर रहा था, एक कॉन्सर्ट का सीन बना रहा था. तो मैंने रोलैंड का कीबोर्ड बनाया. फैसल ने कहा कि ये तुमने नाम क्यों लिखा है? तो मैं क्या, तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा मैं कीबोर्ड बजाता हूँ. कहता है मैं गाता हूँ. तो मतलब एक साल से एक दूसरे को ये नहीं पता था? नहीं पता था. तो मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा मेरे पास कुछ गाने पड़े हैं. तो कहता है अच्छा चलो हम जैम करते हैं. फैसल आया मेरे घर, मैंने बजाए, हमने कुछ किया. ये बात फैल गई कॉलेज में कि ये दोनों आजकल कुछ साथ प्ले कर रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं. तो हमारे सीनियर्स का फेयरवेल था. तो कॉलेज वालों ने कहा कि यार आप दोनों आ जाएं. हाँ यही होता है. हाँ तो बस फिर हमने बैंड बना लिया. मैं कीबोर्ड बजाता था तो मुझे स्कूल वाले कहते थे चल नेशनल असेंबली में कौमी तराना बजा. वो कहता कीबोर्ड है कि चल कौमी तराना बजा. जबकि मेरे स्कूल में जब मैं BVS में था तो मुझे स्कूल बैंड में मना कर दिया था नहीं देने. तो मैं गया था, मैं कहा मुझसे कुछ बजवा लें. तो कोई ट्रायंगल ही बजवा लें, मुझे बैंड में आना है. तो नहीं उन्होंने नहीं लिया. हाँ सी नहीं डाला. अब देखो आप लोगों ने एक दूसरे, मतलब आप लोगों की म्यूजिकल जर्नी एक साथ ही स्टार्ट हुई थी. एक वो आइकॉनिक शो जिसने आप दोनों को लॉन्च किया और उसने बहुत से और बैंड्स को वहां तक पहुंचने में अब्बा की सिफारिश कितनी थी? सिफारिश नहीं थी, लेकिन अब्बा की हेल्प थी. लाइक थ्रू एंड थ्रू, इन द सेंस कि हमारा बैंड बन चुका था. हम घर पे जैम करते थे, अपने गाने बजाते थे. कॉलेज का फेयरवेल हो चुका था, वो इवेंट हो चुकी थी. अब मैं फैसल, लड़कियां पागल, आए हाय ये कौन है गाना बजा रही हैं और ये वो एक चीज आ गई. हाँ, वो सब था, चस लग गई थी. तो लड़कियां पागल नहीं हुई थी अभी तक है. हाँ अच्छा, क्योंकि अभी सिर्फ एक इवेंट हुई थी कॉलेज की, उस पर हमने बजाया था. तो वो अब्बा को पता था. इस्लामाबाद स्टेशन ने, PTV इस्लामाबाद ने एक शो किया म्यूजिक 89. हाँ जी, आइकॉनिक, जिसने यानी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की वो सब कुछ ही बदल दिया ना, पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया. ज़िया के दौर के अंदर और इस तरह की हरकतें हो रही थी. ज़िया के राइट आफ्टर ज़िया और बेनज़ीर आइन थी. और उनके आते ही 1 महीने बाद ये चीज़ हुई थी और हम सब पागल हो गए थे. तो हमारा बैंड बन चुका था, स्ट्रिंग्स बन चुका था. और नाम किसने सोचा था स्ट्रिंग्स? मैंने ही कहा था. और उसी इवेंट में, कॉलेज वाले फेयरवेल में, हम बैक स्टेज बैठे थे और उन्होंने कहा था बिलाल फैसल तुम लोग नेक्स्ट हो. तो मैं बिलाल फैसल अनाउंस करूँ या तुम लोगों का कोई नाम है? तो उसी पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ, फैसल सोच रहा है क्या करें. मैंने बोला स्ट्रिंग्स बोल दें, स्ट्रिंग्स. तो ये हो गया. और उस वक्त मैं गिटार भी नहीं बजाता था, कीबोर्ड बजाता था. उस म्यूजिक 89 के उसमें PTV कराची ने कहा कि हम भी एक शो करेंगे, यूथ फेस्टिवल. ऐसी थी तैसी ऐसी भी करांगे. तो अली रिजवी साहब डायरेक्टर थे. तो अब्बा कराची TV पे थे. आए भागते हुए घर, बिलाल मुझे बताओ तुम लोगों को जाना है, एक शो हो रहा है, उनको बैंड्स चाहिए. वहाँ पे वाइटल साइंस थे, जुपिटर्स थे 89 में. हाँ जी, अली अजमत साहब उसमें जुपिटर्स यारो यही दोस्ती जुपिटर्स के साथ था. जी बिल्कुल. तो हमने कहा कि बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम तैयार हैं. और फिर हम इस तरह अब्बा के थ्रू हम गए म्यूजिक यूथ फेस्टिवल में.
اور وہاں پہ غضنفر علی صاحب نے ہم کو دیکھا. کیا بات ہے غضنفر صاحب. تو انہوں نے کہا آ جاؤ. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک گانا. تو پھر جب ہم نے گانے سنائے تو غضنفر صاحب نے کہا تم لوگ ہر ایپیسوڈ میں ہو گئے. ہر ایپیسوڈ فیوریٹزم زندہ باد. تو اس میں ابا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. نہیں تب تک تو آپ لوگ ہو گئے ہوئے تھے. مطلب ایک گانا سب سے پہلے جو آپ لوگوں کا وہ جو بلیک کوٹس پہنے ہوئے تھے, جب سے تم کو میں نے دیکھا ہے, وہ بھی آپ نے لکھا. ہاں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا, بینڈس کا انٹروڈکشن خود لکھتے ہیں, خود گاتے ہیں, خود بجاتے ہیں, کیونکہ یہ نئی چیز تھی. خود ہی تالیاں بجاتے ہیں. ہاں سنتے بھی خود ہیں. ایک اوور نائٹ سکسیس تھا, بیکاز وہی بات ہے کہ ایک پاکستان جس موڑ سے گزر رہا تھا, سب ضیاء کے دور میں ویسی سب چیزیں بند تھیں اینڈ ایوری تھنگ, ایک دم ایک بوم آتا ہے میوزک انڈسٹری کے اندر, اینڈ یو ہیو آل دیز بینڈس کمنگ آؤٹ. وائلڈ سائنز آ رہا ہے آپ کا, جوپٹرس کے بعد جنون ایک دم لانچ ہو رہا ہے, اسٹرنگز سر کی ہے, یہ پہاڑ. جنون ہمارے بعد آیا تھا. جنون آپ لوگوں کے بعد آیا تھا, مگر جوپٹرس سے اس وقت علیحدگی ہوئی تھی, اور اس کے بعد علی عظمت کو ٹائم لگا تھا یہاں آنے میں. اسٹرنگز جب بن رہا تھا اور آپ لوگوں کا ایک دم یہ جو فیم والا ایک فیز آیا, شارٹ لیو تھا اگر آپ دیکھیں تو اس طرح, لیکن اس ٹائم پہ وہ یو پریپیئرڈ کہ یار اچھا دس از گونا بی مائی فل ٹائم تھنگ, یا یو نیو کہ اچھا یہ تو بھی میں مطلب جتنی دیر چلتا چلا. ناٹ ایٹ آل. یعنی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سر کی پہاڑ کے بعد اسٹرنگس کتنا بڑا ہو جائے گا. اور سر کی پہاڑ ریلیز کرتے ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا انڈس والی میں پڑھ رہا تھا, میں نے کہا مجھے اپنی پڑھائیاں کمپلیٹ کرنی ہیں. میں نے فیصلہ کو کہا کیونکہ مجھے وہاں ایک خاتون سے پیار بھی ہو گیا تھا. میں نے کہا تو ضروری ہے شادی کرنی ہے. کریٹو بندے کو پیار نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ یہ میوزک تو ہمارے لیے ویسی ہابی ہے, تھی ہابی. اس زمانے میں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ فل ٹائم جاب ہوگی 92 میں, نہیں آپ سوچ سکتے تھے. فیصل کو پڑھائی کرنے باہر جانا تھا, ہم نے بریک لیا. سر کی یہ پہاڑ ریلیز ہوا اور فیصل اس کا ویڈیو لے کے گیا MTV انڈیا. تو بجائے وہ اس سائڈ سے جانے کے وہ وایا ہانگ کانگ گیا US, اور ہانگ کانگ میں اس زمانے میں MTV کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. تو وہاں پہ اس نے وہ VHS دیا, انہوں نے کہا کہ اچھا ایک سیکنڈ آپ بیٹھیں, بورڈ روم میں بٹھایا, وہ اندر گئے اور واپس آئے, اور ان کے دماغ اڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے, پاکستان سے کیا چیز آئی ہے. انہوں نے فیصل کے انٹرویوز کیے. اس زمانے میں کون ہوتی تھی, And you were in Pakistan ابھی. میں پاکستان میں تھا. ہم تو خداحافظ کہہ چکے تھے, ہم بریک لی ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ پڑھائیاں کر کے, وہ پہلی آپ لوگوں کی سیپریشن تھی. ہاں, we will see other people. تم وہاں جاؤ, میں یہاں جاؤں گا. We will have an open relationship. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کے ہر کلب میں, ڈسکو میں سر کی پہاڑ بج رہا ہے. دوردرشن کا NOC کا لیٹر ہمارے پاس آیا کہ ہمیں یہ گانا چلانا ہے, ہمیں NOC چاہیے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر ہو چکی تھی. فیصل باہر پڑھ رہے تھے US میں یہاں پڑھ رہا تھا. لیکن ہم نے کہا چلو جب دوبارہ شروع کریں گے تو کریں گے. سر کی پہاڑ کی رائٹس کس کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس ہی. EMI کے پاس یا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں ہمارے پاس. یہ شالیمار سے ریلیز ہوا تھا. اچھا شالیمار سے اس ٹائم پہ. اوکے. کیونکہ اس ٹائم پہ تو نالج ہی نہیں ہوتی تھی کہ رائلٹیز نام کی بھی. ہاں, اسٹرنگز 1 کے رائٹس ابھی EMI کے پاس پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں, اور انہوں نے پہلی رائلٹی ہمیں دی تھی 20,000 روپے. اس کے بعد ہمیں کوئی رائلٹی نہیں ملی. لیکن بخاری صاحب ہوتے تھے MD EMI, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اپنی پہلی البم, اور بخاری صاحب واکس ہیں. ہاں بھائی سناؤ کیا ہے بچوں. تو میرے پاس ایک گٹار ہوتا تھا جو میں نے سعید میوزک سے خریدا تھا 6,000 روپے کا. ریویرا کوئی فیک پتہ نہیں کیا گٹار تھا, موٹی سی نیک, ایکشن اٹھا ہوا, پیچھے سے گول والا بولا, پیچھے سے گول آگے سے گول ہر جگہ سے. اور رفیق جو تھا وہ پتہ نہیں کون سے کسی کیسیو یامہا کے کسی کی بورڈ پہ پروگرام کر رہا تھا.
छोटी सी ड्रम मशीन थी. वो आते हैं, उन्होंने सुने ट्रैक्स, वी वो हाफ वे थ्रू, हमने काफ़ी काम कर लिया था. कहते हैं कि यार तुम लोग के गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन ये साउंड सही नहीं है. अच्छा. तुम एक काम करो. उन्होंने 40,000 रुपये उस ज़माने में हमें दिए. बहुत थे. 40,000 बहुत थे. हाँ. उन्होंने कहा तुम में से कोई एक सिंगापुर जाए, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए. अच्छा, दे इन्वेस्टेड इन यू. या फिर रफ़ीक भी अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आया, साउंड कार्ड्स लेके आया, कीबोर्ड लेकर आया. हमने एल्बम दोबारा बनाई, दोबारा रिकॉर्ड की, अरेंज दोबारा की चीज़ें, और फिर स्ट्रिंग्स वन बनी. मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ. यू आर अ सॉन्ग राइटर ऑल्सो, यू आर अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, एंड यू आर अ म्यूजिशियन ऑल्सो. इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा काम एंजॉय करते हैं? मैं सॉन्ग राइटिंग. हाँ, मेरी सारा फोकस सॉन्ग राइटिंग पे. बजाने में मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता क्योंकि मेरी सारी मेहनत सॉन्ग राइटिंग पे जाती है. गाना बनाना, कंपोज करना, लिरिक्स, ज़्यादातर काम स्ट्रिंग्स में और प्रोड्यूसर के साथ किया है. फ्लेवर जो होता है वो स्ट्रिंग्स का ही रहता है क्योंकि हम साथ बैठते थे काम करने में. मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं आती, कंप्यूटर बैठ के वो सारी मिक्स प्लगइन्स और क्लीनिंग और वो सारा कुछ मैं नहीं कर सकता. तो ना मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने काम पे ना एक बर्ड्स आई व्यू रखना चाहता हूँ. क्योंकि जब आप छोटी डिटेल्स में घुसते हैं तो मुझे लगता है बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं. हाँ, माइक्रो मैनेज आप करना शुरू कर देते हैं. तो मैं पीछे बैठ के काम देखना चाहता हूँ. और हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव, बिकॉज दो बंदे जब काम कर रहे होते हैं तो दो आइडियोलॉजीज एक साथ काम करती हैं. Was फैसल ऑलवेज कंफर्टेबल विद यू बीइंग द सॉन्ग राइटर, या उनका भी इनपुट होता था इसमें? फैसल ने कभी डिसएग्री नहीं किया. कभी किया भी, ऐसा नहीं किया तो मुझे भी समझ आ जाता था कि अच्छा ये सही कह रहा है. यहाँ तक कि जो स्ट्रिंग्स 30 था, जो लास्ट हमारी एल्बम थी, उस पर एक गाना हमने पूरा बना दिया. फैसल ने वोकल्स भी कर दिए. और उसके बाद फैसल कहता है कि ये नहीं रिलीज़ करेंगे. अच्छा. हाँ, मुझे समझ आ गई. मतलब मेरी ईगो मेरी उसमें कहीं नहीं आई क्योंकि एल्बम उसकी भी है. उसको सही नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा. मैं अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे. कैंसिल कर दिया. उसकी जगह पे दूसरा गाना बनाया. वो बिल्कुल एक नई फील पे था वो गाना. उसका नाम था उड़न तश्तरी. और फिर फैसल ने कहा कि कुछ स्ट्रिंग्स टाइप ही होना चाहिए. मैंने कहा अच्छा ठीक है. फिर हमने उसकी जगह बनाया चल पड़ा. एल्बम में है, वो सुन सकते हो तुम. तो वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि आपने स्ट्रिंग्स शहद में घोल के दूध में मिला के आपने पी लिया हो वापस. अपने गानों को करते हैं आप खुद वो क्रिटिसाइज कि यार ये हमने क्या किया था? क्योंकि व्हेन यू लिसन टू योर ओल्डर स्टफ, ये आपको होता है कि नहीं यार ठीक है? क्योंकि होता है ना, बंदा 10 साल बाद जाके अपना काम देखते कहता ये मैंने क्या किया. ये ऐसा नहीं होता मुझे. क्योंकि हमने हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छे इंजीनियर्स के साथ काम किया है, और सबने पूरा दिल लगा के काम किया है. तो कभी इतना वो नहीं हुआ. हाँ, मुझे अपनी लिरिक्स पे हुआ है कि ये बुरे लिरिक्स लिखे हुए हैं मैंने. मुझे एक आध गाने हैं जिसकी कॉम्पोजिशन में मैं कहा कि ये डंडी मारती है, मैंने ये नहीं करना चाहिए था. थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. कुछ अंतरों में ऐसी डंडियाँ मारी हुई हैं कि थोड़ी मेहनत करता तो ये गाना और बेहतर निकलता. तो लेकिन कभी नहीं होता. बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे भी लगते हैं, स्पेशली आफ्टर स्ट्रिंग्स. मतलब कि स्ट्रिंग्स की डिसबैंडिंग के बाद बाज़ गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और जिस दिन स्ट्रिंग्स टूटा था उसके अगले दिन ये रेडियो चैनल्स जो थे ये चला रहे थे सुबह गाने. हाँ, वो तो नहीं होता कि जिस तरह कोई मर गया चलो उसको याद करते हैं. और ऐसे ही था. चले, मैंने ये बाद में बात करनी थी, अभी बात आपने अब छेड़ दी है तो मैं ये कर लेता हूँ. इट्स हार्ट ब्रेकिंग. मैंने लिटरली जिस दिन वो खबर आई थी मुझे वाकई लगा था कि एक अपने कोई जानने वाले की डेथ हुई है या कोई डिवोर्स हुई है बहुत बड़ा. आई डिडंट सी इट कमिंग
to be very honest, because میں نے جب بھی آپ دونوں کو بکواس کر رہے ہو تم. تم اسٹرنگس کی زندگی میں تم نے ایک دفعہ جو تعریف کی ہو. میں نے 3 دفعہ آپ لوگوں کی تعریف کی ہوئی ہے. شو میں کسی کی ہوگی. ہاں تو اور میں کیا آپ کے گھر آ کے آپ کی تعریف کروں؟ ہاں بڑا اچھے ہیں آپ. نہیں آپ ظاہری بات ہے آپ لوگ اچھے ہیں, اور آپ لوگوں نے بڑے آئیکونک گانے بھی بنائے. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے سب سے پہلے بیٹل آف دا بینڈز میں آ کے آپ کا کور کیا تھا. ہاں یاد ہے مجھے. مائک ڈراپ. اب اس سے بڑی آپ کو اور کیا تعریف چاہیے؟ میں لڈو لے کے آتا آپ کے پاس. یہی آپ نے اب یاد دلا دیا آپ نے. تو بیسٹ ہو گئے نا آپ. تھینک یو ویری مچ. ہو گیا. سر کی ایک پہاڑ کا ہم نے کور مارا تھا جس کی وجہ سے ہم سلیکٹ ہوئے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ والا بیٹل آف دا بینڈز اتنے اس میں آئیکونک بینڈز آئے اور اس دفعہ جو ہے وہ چیز نہیں آ رہی. لیکن اس دفعہ بھی آیا ہے. کشمیر بہت اچھا نکلا ہے, بیان بہت اچھا نکلا ہے, اوج نکلا ہے. لیکن اس زمانے میں لپ سنک ہوتا تھا, اور لپ سنک سے آڈیو کوالٹی جو آپ ساؤنڈ ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں اپنے گانے کا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا تھا جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ ایک بڑی ایڈوانٹیج تھی اس زمانے میں جو ان بچوں کو نہیں ملی بیچاروں کو. ہاں نہیں میں خیر وہ ابھی بات کی بات کرتے ہیں, ابھی پہلے یہاں تو چلو. تو جب وہ آپ لوگوں نے نیوز بریک کی کہ اسٹرنگس ٹوٹ گیا ہے, اسٹرنگس بڑا آپ نے وہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کی ڈیورس ہوگی لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے پلیز ہماری رسپیکٹ کریں پریویسی, اور ہم اپنے بچوں کے اوپر افیکٹ نہیں ہونے. بڑی ایک میلو ڈرامیٹک سی ایک اسٹیٹمنٹ آئی. میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں, میں یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ دونوں کی آپ لوگوں کی لائف اس کے بعد کس طرح افیکٹ ہوئی. بیکاز آئی ایم شیور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کے کریٹیو ڈفرینسز ہیں, لیکن اب اس اسٹیٹمنٹ کو 2 سے 3 سال ہونے والے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ ڈیسیژن از ورکڈ آؤٹ بیٹر فار یو اینڈ فار فیصل؟ میرے خیال سے اپنی زندگی کی اس اسٹیج میں اس سے اچھا ڈیسیژن ہم نہیں لے سکتے تھے. ہم دونوں 50 کے ہو گئے تھے اور اسٹرنگس 33 کا ہو گیا تھا. میرے خیال سے فیصل اور مجھے ضروری تھا کہ اپنی زندگی کو اور ایکسپلور کرنا. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یار اسٹرنگس کو ہم رینگتے ختم نہیں کریں گے, کیونکہ ایک ہمارے یہاں اسپورٹس میں دیکھ لو, میوزک میں دیکھ لو, جو اسٹارز ہیں نا وہ ایک ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ ہم ابھی بھی ٹاپ پہ ہیں, یا ہم سینئر ہیں ہماری عزت کرو, یا ابھی بھی میں ٹاپ پہ ہوں, یہ جو نئے بچے آئے ہیں یہ تو جونیئرز ہیں. فیصل میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 دفعہ دیکھا ہے. ہم نے تو شیخی عالمگیر کے ساتھ بھی اسٹیج شیئر کیا ہے, پھر ہم نے تم لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے, پھر ہم نے اس نئی لاٹ کے ساتھ بھی کیا ہے. تو ہم نے تو اپنی زندگی میں 3 دفعہ ہی دیکھا ہے. ہم نے کہا اسٹرنگس کے ساتھ ہی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کہہ رہے ہوں بھائی یار چھوڑ دے. تو کووڈ نے ہماری وہ مشکل آسان کر دی. کوئی 1.5 سال ہو گیا تھا, کچھ کام ہی نہیں ہوا تھا. میں گھر میں بند تھا, فیصل گھر میں بند تھا. شوز آنا شروع ہوئے تو اب دل بھی نہیں چاہ رہا تھا آنیسٹلی کہ ایک کارپوریٹ شو ہے, اس کے لیے آپ فیصل دبئی سے فلائی کر کے آئے, وہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ اپنے وہی 13-14 گانے بجا رہے ہوں. جب موڈ نہیں ہو رہا ہو اور آپ ایک بوریت بھی فیل کر رہے ہوں, there was no passion left. The spark was gone, the magic was not there. یعنی کووڈ نے نا وہ ایکسائٹمنٹ ختم کر دی تھی کہ ایک چیز جو کوک اسٹوڈیو کے بعد شروع ہوا تھا, دوبارہ ہمارا ایک نیا اسپیل شروع ہوا تھا. کوک اسٹوڈیو ختم کیا, ہم نے اسٹرنگس 30 ریلیز کی, اس میں سجنی, اڑ جاؤں سپر ہٹ گانے تھے. اس کے بعد ہم نے کانسرٹس کرنا شروع کیے, لوگ خوش, کانسرٹس اچھے جا رہے ہیں. کووڈ آ گیا, 1.5 سال ہو گیا. ہم نے 2 کانسرٹس منع کی, ہم نے کہا ابھی نہیں کرنا, کیونکہ اس میں بھی کانسرٹس میں بھی ہمیں پتا تھا کہ لوگ وہ ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, دور دور بیٹھے ہوں گے. فیصل کا بلال بریک لے لیتے ہیں 2 سال کی. Let's see other people. ایگزیکٹلی وہی 92 ریپیٹ. میں نے کہا فیصل دیکھو دنیا اتنی تیز ہو رہی ہے, اتنی تیز چل رہی ہے, 2 سال کی بریک کے بعد ہم واپس کیسے آئیں گے؟ یعنی ہمیں کوک اسٹوڈیو کے بعد بھی واپس آنے کے لیے ہمیں پوری البم بنانا پڑی, یہ سارے ویڈیوز بنانا پڑے 8,
اور اس کے بعد پھر جا کے چیزیں نظر آتی ہیں. 2 سال کے بعد ہم کیا کریں گے, یا تو ختم کر دیں. فیصل نے اگر 2 نہیں تو 3 سیکنڈ لگائے ہوں گے اوکے کہنے میں. کہتا ہے اوکے, گڈ آئیڈیا. میں نے کہا میرے خیال سے اچھا آئیڈیا ہے. Because you were seeing other people. فیصل you cheater. تو ہاں, he was seeing زلفی. نہیں تو خیر سر فیصل کا اس وقت بالکل موڈ نہیں تھا. فیصل کہتا مجھے میوزک کرنا ہی نہیں ہے, اور اگر اسٹرنگ سے بعد مجھے میوزک نہیں کرنا. میں نے کہا کہ دیکھو شاید میں کروں, لیکن میں پروڈکشن میں کروں گا, مجھے گانا وانا نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے تم کرنا ہے کرو. مطلب ہم دونوں اوکے تھے کہ اگر اسٹرنگس ختم ہو جائے. سب سے زیادہ ہمیں خوشی یہ تھی کہ اسٹرنگس پیک پہ ختم ہو رہا ہے. کوک اسٹوڈیو کے 4 گڈ سال, پھر اس کے بعد اسٹرنگس 30 جو البم تھی وہ بھی اچھی گئی, کانسرٹس ہوئے, سب کچھ ہوا. ہم پیک پہ ختم کر رہے ہیں, ہم رینگتے ختم نہیں کر رہے. تو وہ ہوا, میں بس پھر اپنی پروڈکشنز میں لگ گیا. زلفی نے کنونس کر دیا فیصل کو کہ بھائی تم کوک اسٹوڈیو آ جاؤ, کر لو. فیصل کو نہیں کرنا تھا, لیکن فیصل نے کر لیا. بس Were you offered Coke Studio by Zulfi? نہیں, Basically he offered it to Faisal, but he didn't offer it to you. مطلب اس نے کہا کہ اچھا انڈیویجول میں اسٹرنگس کو واپس نہیں لے کے آنا چاہ رہا. بیکاز نہیں, اسٹرنگس تو واپس آتے بھی نہیں, کبھی بھی نہیں آتے. نہیں دیکھیں, EP came back for Pepsi Battle of the Bands, not because we wanted to continue EP, but paycheck was good, to be very honest. I don't think we want to continue EP because سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بڑے ہو چکے ہوئے ہیں, اور ای پی کو واپس لانے کے لیے وہی بات ہے کہ گڑا و مردہ کھودنے والی بات ہے. میں ایک چیز آپ کی ضرور انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وائل دا افیئر از ہاٹ, اس ٹائم پہ اس کو ختم کریں گے رادر کہ وہ ڈریگ ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. آئی تھنک کریٹیولی دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از کہ آپ کسی چیز کو گھسیٹتے جائیں. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کبھی یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے کیوں ختم کیا, مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ لائف آفٹر دیٹ, do you think it's working out for the better musically, creatively? Well, I can't tell you anything about Faisal. اس کا مجھے نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. ہم جب ملتے ہیں تو ہم ملتے ہیں, اور ہم اپنے نوٹس ایکسچینج بھی نہیں کرتے کہ تم نے کیا کیا, کیا پلانس ہیں, کیا کر رہے ہو. ہم اسٹرنگس کے زمانے میں بھی آپس میں اس طرح بات نہیں کرتے تھے, ہم صرف بینڈ کے بارے میں بات کرتے تھے. اوکے. اور اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں, جب اسٹرنگس ختم ہوا تو میں نے اپنی پروڈکشنز کرنا شروع کی. ویلو ساؤنڈ اسٹیشن کیا, وہ اچھا گیا. لپٹن کا کام کیا, ای بی ایم کے ساتھ نرسری رائمس کی, بچوں کی, یہ سب چیزیں چل رہی تھیں میری پہلے ہی سال میں, وچ واز لائک ریئلی گڈ. اور میں تھوڑا ہواؤں میں اڑ رہا تھا. سو بریک اپ کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملا ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن. ہاں, لیکن میں اڑ رہا تھا ہواؤں میں. میں نے کہا کہ یار بہت اچھا سین ہے, میں اپنے گانے ریلیز کرتا ہوں, جو میرے پلان میں نہیں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ کیسا لگے گا لوگوں کو کہ بلال مقصود اب ایک سولو آرٹسٹ, اور اس وقت فیصل کا یہ کوک اسٹوڈیو والا مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو میں نے اپنے 4 گانے بنائے, پہلا لانچ کیا نیا ٹرکی میں جا کے شوٹ کیا, سب کچھ کیا, تھنکنگ کہ تباہیاں مچ جائیں گی. ہاں بالکل, لیکن کوئی تباہی نہیں مچی, اصل دل میں ہی مچی. بس ایسے ہی تھا, ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلو دوسرا کرتا ہوں, شاید دوسرے میں تباہیاں مچ جائیں. کوئی تباہی نہیں مچی. یہ جو ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ سیلف ڈاؤٹ جو تھا نا کہ میں ایم آئی اسٹل گڈ انف, یا میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہوں, کیا ہوا ہے, یہ ایسا ہٹ کیا مجھے کہ میں چلا گیا ڈپریشن میں. یا جہاں پہ ویلو نے سپر سکسیزفل تھا, لپٹن اوسم گیا. ویلو تو آپ ایز اے پروڈیوسر تھے نا. ہاں پروڈیوسر, میوزک کی بنائی, سب چیزیں. پھر یہ نرسری رائمز, سب چیزیں اچھی گئیں. بس یہ 2 گانے ویسے نہیں گئے جیسے
میں امیجن کر رہا تھا, ہلکے میں سنک کرتا گیا اس تھاٹ میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ون ڈے آئی واز کمپلیٹلی گون. میں صوفے سے نہیں اٹھ سکتا تھا. اور Did you call Faisal? Yeah, I did. میں نے فیصل کو اس پوائنٹ پہ بتایا جہاں پہ آئی واز لائک 1 مہینہ گزر چکا تھا. اس میں یہ 4 مہینے آئی واز کمپلیٹلی پیرالائزڈ. How did it affect your family life? Like Tina was very supportive. ٹینا کو پتا تھا کہ یہی ہے. مجھے پتا تھا کہ کیوں ہے. یہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا ایشو تھا, مجھے نہیں مل رہی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے. اور آپ کو کبھی فیس نہیں کرنی پڑی. پھر میں سائیکائٹرسٹ کو بھی دیکھ رہا تھا, میڈیکیشن پہ تھا, اور روز میں اپنے آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایشو ہے. میرے گانے انہوں نے مجھے اس طرح کام کیا جیسے میں سوچ رہا تھا, اور یہی ایشو ہے جو مجھے کھینچے جا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ہی سمجھا رہا تھا کہ نہیں, ایکسٹرنل ویلیڈیشن شوڈ ناٹ بی دا اینڈ گول. ہمارا کام تو میوزک کریٹ کرنا ہے. میں میوزیشین ہوں, میرا گانے بنانا ہے, میرا کام گانے بنانا ہے. مجھے لوگوں تک گانے پہنچانے ہیں. آگے جو ہوتا ہے وہ ہو. سمجھاتے 4-5 مہینے گزرے اور میں نکل گیا اس سے باہر. اور اس کے بعد میں نے 2 گانے اور ریلیز کیے. وہی رزلٹ, کچھ خاص نہیں. کوئی نئے وہ نہیں کہنے کہ کوئی نفلاں دا ثواب نہیں ہوا. بالکل کچھ نہیں. تو لیکن اس نے مجھے ایک بٹ بھی افیکٹ نہیں کیا. اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا اس طرح ویوز نہیں آ رہے, نمبرز نہیں آ رہے, اور میں آگے بڑھ جاتا تھا. کوئی بات نہیں. تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ میں ایکیوٹ انگزائٹی سے گزر رہا تھا. اچھا. ہاں. تو اس پیریڈ نے مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ اب مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. بٹ لائک یو سیڈ کہ یو اسپوک, آپ فیصل سے بھی بات کر رہے تھے. نہیں, فیصل سے میں نے ایک دفعہ فون پہ بات کی, اور میں نے کہا کہ فیصل میں اس چیز سے گزر رہا ہوں. بتانا تھا اسے, اور کچھ نہیں. ڈو یو کین اسٹل ٹاک ٹو ایچ ادر؟ مطلب کیونکہ دیکھیں اتنی لمبی جب دوستی ہوتی ہے اور جب آپ نے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے, ہاؤ کین یو ناٹ بی ان ٹچ؟ ہم لوگ اس وقت بھی بات نہیں کرتے تھے زیادہ, ہم صرف اسٹرنگس ہی بات کرتے تھے. اور ان دوز 33 ایئرس فیصل اور میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کراچی میں ہیں اور میں کہا کہ چلو لیٹس گو آؤٹ فار کافی, یا ملتے ہیں, آؤ گھر پہ آئے, ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اٹ واز اے پیورلی ورک ریلیشن شپ. کمپلیٹلی ورک ریلیشن شپ. لیکن ہم دونوں کے دوسرے پہ بھروسہ بہت تھا. یعنی اسٹرنگس کے زمانے میں فیصل نے مجھ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ, یا بتایا مجھے گانا ایسا ہونا چاہیے, میں یہ سوچ رہا ہوں. اسے پتا تھا میں جو کروں گا وہ صحیح کروں گا. فیصل سے میں نے کبھی نہیں پوچھا. فیصل اکاؤنٹس ہینڈل کرتا تھا, جو مجھے چیک دے دیا وہ دے دیا, کہ کہاں سے پیسے آئے, کتنے آئے, کس کو گئے, بس جو فیصل نے دیا وہ مجھے دیا. He was the manager also? نہیں, مینیجر نہیں تھا. مینیجر تو آپ کا ہے. مینیجر کے تو ہمارے اور تھے, لیکن یہ ہمیں پتا تھا ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی چیٹ نہیں کریں گے کسی بھی لیول پہ. بس یہ تھا کہ ہماری دوستی اس طرح نہیں تھی جیسے کہ جو دوست ہوتے ہیں, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی عزت بہت کرتے تھے کہ فیصل نے جو کہا ہے وہ صحیح ہوگا, یا میں نے جو کہا ہے فیصل کبھی اسے ڈاؤٹ نہیں کرے گا. نہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ای پی بھی ہم لوگوں نے آئی تھنک ہم لوگوں نے جب آپ بینڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور جب اتنا شوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ویری ہارڈ کہ آپ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم نکالیں, ابھی کافی پینے چلو یا یہ وغیرہ کرنے چلو, کیونکہ زیادہ تر وقت ہم ہوتے ہی تھے ساتھ. لوگ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو بھائی ہاں ہینگ آؤٹ ہی کر رہے ہوں گے بس پورے وقت. جہاں آپ لوگوں کی ایک اپنی ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ تھی, both of you are very extremely romantic people. آپ لوگوں نے دونوں نے لو میرجز کی, and both of your wives had a very strong role in the journey of strings also. اسپیشلی وہ ٹائم جب اسٹرنگس پیسے نہیں کما رہا تھا اور اینڈ میں جب پیسے کمانا شروع ہوا اینڈ آل دیٹ, اور میوزک کے اوپر ڈپینڈ کرنا سولی. ہاؤ ہارڈ واز اٹ؟ بھائی
بہت ہارڈ تھا ان دا سینس کہ میں آئی واز ورکنگ فار انٹرفلو, ایکچولی پیرامڈ پروڈکشنز. انٹرفلو کی ایک سسٹر کنسرن تھی, پروڈکشن ہاؤس تھا, تو میں وہاں ڈائریکٹ کر رہا تھا ٹی وی کمرشلز اور گانے اور ٹی وی شوز وغیرہ. آئی واز ارننگ یو نو گڈ اماؤنٹ ایوری منتھ, کمفرٹیبل, ویری کمفرٹیبل. آئی ایون ہیڈ اے کار, انہوں نے مجھے ہونڈا سٹی اس زمانے میں دی ہوئی تھی, اور میں 97 کی بات کر رہا ہوں. ہاں 97 نہیں 99 کی. تو میوزک میں چھوڑی ہوئی تھی انڈس ویلی کے بعد. یہ وہ ٹائم تھا جب ہاں آؤ لیٹس سی ادر پیپل. فیصل وہاں تھا, میں یہاں تھا. بالکل. میں کہا کہ یار کچھ گانے بناتا ہوں, بہت دن ہو گئے. میں نے گانے بنانا شروع کیے, کچھ ٹیونز بنائی. ان میں سے ایک ٹیون تھی دور, فیصل کو سنائی. فیصل نے کہا کہ البم بناتے ہیں. اور فیصل ابھی وہیں تھے. فیصل آئے تھے, پاکستان آئے تھے. اس زمانے میں ان کا بزنس تھا یہاں پہ, اسے وائنڈ اپ کرنے آئے تھے. تو ان کے فیملی بزنس تھا. تو میں نے کہا بناتے ہیں البم. ہم نے بنائی, انڈیا بھیجی. انڈیا نے کہا کہ آ جاؤ تم لوگ یہاں پہ, تمہیں 2-3 مہینے یہاں پہ ٹائم گزارنا ہوگا. اور جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ ٹینا سے کہ مجھے چھوڑنا پڑے گا سب کچھ, یعنی میں جاب چھوڑ کے جانا ہوگا. And your wife was also working at that time? یہ نہیں کام کر رہی تھی. تو ٹینا نے بھی اور فیصل کی بیوی سیما نے, دونوں نے کہا تم لوگ جاؤ انڈیا. کیا بات. ہاں, اور ہم دیکھ لیں گے, مینیج کر لیں گے, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. اور ہم چلے گئے 2-2.5 مہینے کے لیے. اور اس زمانے میں موبائل فونز اس طرح نہیں تھے, تو ہم جن کے گھر ٹھہرے تھے, ہم فیصل کی خالہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہاں پہ نیچے ایک پبلک کال آفس تھا, فون بوتھ تھا نیچے. ایک لانڈری کی دکان تھی, اسی میں ایک فون تھا. بس ہم میگنا ساؤنڈ سے واپس آتے تھے, ہماری لیبل کمپنی تھی, اپنی پروموشنز وغیرہ کر کے شام میں 7-8 بجے, اور سیدھے بھاگ کے فون بوتھ پہ جاتے تھے. اور ایک فون کرتا تھا, دوسرا باہر کھڑا ہوتا تھا, کیونکہ ایک ہی فون تھا. اور اس طرح ہم نے 2.5 مہینے وہاں گزارے. اور روز بس ہم جلدی سے گھر جا کے بات کریں کیا حال ہے, کیونکہ جو تنخواہیں آ رہی تھیں مہینے کی, وہ سب رک گئی تھیں. اب کوئی تنخواہ نہیں آ رہی. اب جو بینک میں ہمارے سیونگز ہیں اسی پہ چلنا ہے, جب تک کہ اگر اسٹرنگس کچھ کماتا ہے تو وہ کمائے گا, ادروائز ابھی فیوچر کا کچھ نہیں پتہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ سلام ہے ان عورتوں پہ جو ہم آرٹسٹس کے ساتھ اپنے نصیب جوڑتی ہیں. ہاں بھائی. مگر آئی تھنک اللہ انہی کے نصیب کا دیتا بھی ہے. پھر آپ لوگوں کا ایک جب دور آیا اور اسٹرنگز ری لانچ ہوا, تو میرے خیال ہے کہ اس نے پھاڑ کے رکھ دی تھی سب کی, جو کہ صحیح بات ہے. پروڈکشن اسٹینڈرڈ, مکسنگ اسٹینڈرڈ وائز, بینڈ کی لک, ایپک ویڈیوز, اسٹائلنگ, مطلب ایوری تھنگ واز دیئر. ایک جو بینڈ کو بینڈ کے طور پہ پریزنٹ کرنا تھا وہ دیٹ واز اسٹرنگز. نیا فیشن جو آ رہا ہے, نئی لک آ رہی ہے, اسٹرنگز واز دی آئیکن ایٹ دیٹ ٹائم. پھر آپ لوگوں نے سنجے دت کے ساتھ ایک جا کے گانا کر دیا جو کہ سب کی سڑ گئی. جان ابراہیم بھی اس میں, مطلب یہ اٹ واز جسٹ اپ ہل. اور وہ واقعی جنون کا ایک اپنا ٹائم تھا, لیکن اسٹرنگز ٹک دیٹ. بیچ میں اسپائڈر مین بھی تھا. اوئے ہاں, اسپائڈر مین کا ساؤنڈ ٹریک بھی تھا سر, وہ تو میں بھول گیا تھا. سو وہ تو ایک الگ ہیمسفیئر میں چلا گیا تھا واقعی میں. وہ 2000 آنورڈس ٹل 2008 وہ بہت ہی امیزنگ ٹائم تھا. You guys were like making money, traveling, concerts, یہ وہ. میکنگ منی تو اتنا نہیں کمایا ہم نے. ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر سیل کیا, اور ٹریولنگ بہت تھی. کمفرٹیبل زندگی تھی. ایسا نہیں تھا جیسے آج اگر کوئی سپر ڈوپر ہٹ ہے وہ تو بہت پیسے کماتا ہے. بہت عقل بھی ہے ان لوگوں میں جو آج ہیں کام کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا چارج کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. PR ایجنسی کچھ ہوتی ہے نہیں ہوتی,
اسٹائلسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمیں جو کپڑے الماری ملتے تھے ہم پہن کے چلے جاتے تھے. یعنی جو دور اور انجانے اور جن ویڈیوز کی تم بات کر رہے ہو دھانی کہ ہاں تو یہ وہی کپڑے جو ہم نے الماری سے نکالے. بلکہ میری جو ریڈ ٹی شرٹ ہے جو میں نے بچھڑا یار میں پہنی ہوئی ہے وہی میں نے دھانی میں بھی پہنی ہوئی ہے. نہیں پتا بھائی جو ہے جو ہو رہا ہے جو ہے وہ ہے. مگر آئی تھنک آپ لوگوں کی امیج بنانے میں جامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جامی آپ لوگ کا بڑا ایک حصہ رہا ہے. یعنی یہ جو ہماری شارٹ کمنگس تھیں وہ جامی کے اینگلز اور لائٹ پوری کر دیتا تھا اس جگہ کو. ہمیں برا نہیں لگنے دیتا تھا وہ. ہاں ورنہ جامی صاحب کی دوستی کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 95 میں 95 میں ایڈ ایجنسیز میں اسپیکٹرم میں تھا. اور شاہنور صاحب نے کہا کہ بلال ایک بندہ آ رہا ہے یو ایس سے پڑھ کے آیا ہے یہاں پہ کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ لو. وہ جامی تھے اور جامی سے ایک سیکنڈ میں دوستی ہو گئی. اور شروع میں تو میں اس کو ایسے کر رہا تھا جیسے کہ میں کچھ سکھا رہا ہوں اس کو. 2 دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ میں کس کو سکھا رہا ہوں بھائی, یہ کہیں اور کی مخلوق ہیں یہ. اور پھر جامی کے ساتھ بہت کام کیا. آئی تھنک ساری آپ کی آلموسٹ ساری ویڈیوز جامی نہیں بنائی اس ٹائم پہ تو. بالکل. اور مولا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وائٹل سائنس کی اس میں جامی پری پروڈکشن میں میرے ساتھ تھا. یعنی جب میں لوکیشن دیکھنے گیا تھا اور تو جامی میرے ساتھ تھا. جب میں شارٹس کمپوز کر رہا تھا اسٹوری بورڈ بنا رہا تھا جامی میرے ساتھ تھا. جامی مجھے بتا رہا تھا اس کو ایسے کر سکتے ہیں اس کو ایسے کر سکتے ہیں. لائک پری پروڈکشن میں جامی کی بہت ہیلپ تھی میرے ساتھ. پھر آپ کی ایک زندگی کا دور آیا ابھی جو حال ہی میں آیا ہے جس کا نام ہے پکے دوست, جس کا میں بہت بڑا فین ہوں. آئی تھنک آپ کا میوزک ایک طرف لیکن پکے دوست کا میں بہت بڑا فین ہوں. میں آپ کو اسپیشلی فون کر کے کہا بھی تھا کہ آئی تھنک اینی بڈی ہو میکس اوریجنل کانٹینٹ فار کڈز, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بچوں کو تو کوئی مووی نہیں لگاتا اور اسپیشلی ان کا کانٹینٹ بنانے میں. ایک ہمارا ٹائم ہوتا تھا کلیاں ہوتی تھی یہ الف لیلا اور اینک والا جن اس طرح کا کانٹینٹ بنتا تھا. اب نہیں بنتا. پکے دوست کیوں؟ وین ڈیڈ یو ریئلائز؟ بیکاز میں نے آپ کو کبھی اس طرح نہیں پرسیو کیا کہ اچھا آپ بچوں کے لیے کچھ کریں گے. اسپیشلی میرا ہمیشہ سے دل تھا. یعنی جب میکائل پیدا ہوا اس وقت سے 1995 تو 1996 اور 7 کے بیچ میں آئی ریئلائز کہ بچوں کے لیے اردو کے گانے نہیں ہیں. بالکل. کیونکہ میں میکائل کو سنانا چاہتا تھا اور کچھ تھا نہیں. میں نے سہیل رانا صاحب کے جو کیسیٹس تھے میرے پاس تھے اس زمانے میں, اب نہیں ہیں, وہ 2 کیسیٹس کی ایک وہ البم کی نکلی تھی, وہ سنانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ آتے تھے. میکائل 2 سال کا تھا, اس کو وہ نہیں, ایک تو کوالٹی بھی بری تھی اس کیسیٹ کی اور پھر وہ گانے آؤٹ ڈیٹڈ تھے. یہ وہ سنتے تھے بارنی سنتے تھے پیپا پیگ اور یہ تو ابھی ہے نا. اس زمانے میں بارنی تھا, اس زمانے میں سیسمی اسٹریٹ آتا تھا, اس کے VHS آتے تھے, میری پاپنس کا VHS تھا ہمارے پاس. یہ لوپ پہ چلتے رہتے تھے, یہ سنتے تھے وہ. تو میں ٹینا سے کہتا تھا کہ یار میں بنانا چاہتا ہوں بچوں کے گانے. اسٹرنگس تھا. فیصل سے بھی میں نے اکثر کہا کہ میں بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہیے لیکن اسٹرنگس کے پاس ٹائم نہیں تھا. یہ 2019 میں فاروق ایسر صاحب سے میری بات چل رہی تھی کہ ہم پھر سے پپٹ شو ایک کرتے ہیں. اچھا. ہاں. اور پھر میں فنڈنگ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے مل جائے اور وہ کہہ رہے تھے ہاں بالکل کرو, لیکن نہیں بات ہو سکی اور پھر وہ چل بسے. مجھے یاد ہے مطلب نہیں شاید عائشہ جلیل سے بھی میں نے کہا کہ عائشہ مجھے بچوں کا شو کرنا ہے, مجھے بتاؤ کیا کر سکتے ہیں, تم ڈائریکٹ کرو گی. مجھے یاد نہیں عائشہ کا کیا جواب تھا لیکن عائشہ جلیل سے ہی میری بات ہوئی تھی. میں بہت بچوں کا کام کرنا چاہتا تھا. تو جس دن ختم ہوا ہے اسٹرنگس اس کے اگلے دن سے میں نے پکے دوست پہ کام کرنا شروع کر دیا. میں بیٹھ گیا اور میں نے گانے بنانا شروع کیے اور
سب سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک گانا جو ہے وہ حروف تہجی کی ٹیون آج تک نہیں بنی. ABCD کی ٹیون ہے, آپ ABCD EFG, لیکن الف بے بولو گے تو نہیں کر سکو گے, کیونکہ الف بے پہ ہمیں پورا آتا بھی نہیں, ہم اکثر اوپر نیچے کر دیتے ہیں الف بے. اور جو بھی ٹیونز ہیں اویلیبل آن یوٹیوب وہ خیر میں کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ غلط ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرح اسٹرکچر غلط بنایا ہوا ہے الف بے پہ کا. الف بے کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, کیونکہ جو ایک گروپ آف الفابیٹس ہیں آپ کو وہ ایک ٹیون میں آنے چاہیے, اس کے بعد جو دوسرے ہیں جیسے الف بے پے تے ٹے سے یہ ایک گروپ ہے, جیم چے ہے خے دوسرا گروپ ہے, دال ڈال دال رے رے جے یہ ایک گروپ ہے. تو اردو والوں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری دو کو اگلے دو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیونکہ وہ بیٹ میں وہی آ رہا ہوتا ہے. مجھے 1.5 سال لگا یہ ٹیون ڈھونڈنے میں جو کہ اسٹرکچرلی صحیح ہو, اور کیونکہ اس میں ہے نہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ڈالنے پڑے تاکہ وہ اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بھی غلط ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ غلط ہے, یہ بالکل صحیح اسٹرکچر ہے. اور خیر اب اماں ابا کے میسیجز آتے ہیں میرے پاس کہ ابھی میری بچی 3 سال کی ہے, اسکول بھی نہیں گئی ہے, لیکن اسے الف بے یاد ہو گئی ہے. تو دیکھو الف بے ہمیں یاد نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن اگر وہ 3 سال کے بچے کو یاد ہو گئی ہے اس گانے کی وجہ سے تو ہاں تو وہ صحیح ہے. تو میں نے ابا نے نہیں ہیلپ کی, انور صاحب نے, میں نے لی, صاحب نے کہا ہوگا کہ بھائی نہیں میں نے ان سے ہیلپ لی نہیں. اچھا لی نہیں, کیونکہ میں تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں پوزیسو تھا اس پروجیکٹ کے بارے میں. میں کہا مجھے کرنا ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر 25 سال سے ابل رہی تھیں کہ میں ایک گانا, مجھے جیسے اسلامی مہینوں پہ گانا سہیل رانا صاحب نے کیا تھا, مجھے تو اسی وجہ سے یاد ہے. اب تک ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے, اسی لیے مجھے یاد ہوئے اسلامی مہینے. تو لیکن جیسے ہمارے ڈیز آف دا ویک پہ کوئی گانا نہیں ہے, اتوار پیر, میں سمجھتا ہوں ایک وہ ہونا چاہیے, دانت برش کرنے پہ ہونا چاہیے. بہت سارے ہمارے ایسے ایشوز ہیں. اردو کی گنتی پہ نہیں ہے, اردو کی گنتی 1 2 3 مطلب ہماری اردو کی گنتی میں اس لیے کر کیونکہ آج کل اذان اردو کی گنتی سیکھ رہا ہے. اچھا, تو فاطمہ نے ایک بڑا اچھا پورا چارٹ بنایا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو بریک کر کے اینڈ آل دیٹ. تو فاطمہ از ویری کریٹو لائک دیٹ. سو جب وہ اردو سیکھ رہا ہے میں کہا یار مجھے 40 کے بعد اردو کی گنتی نہیں آتی, مگر ماشاء اللہ اذان کو 70 تک آتی ہے. اوہ واو, لائک اس کا فائدہ ہوا کچھ, وہ اردو کی گنتی پہ ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک یہ جو ہے پکے دوست, ایک تو اس کا فیوچر اور اس کی پوٹینشیل بہت بڑی ہے, لیکن کسی پوائنٹ پہ جا کے ہماری اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی اردو لینگویج, پنجابی لینگویج, سندھی لینگویج, ہم اپنی لینگویجز کو بالکل اگنور کر رہے ہیں. جو ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو کہ یوٹیوب سے چل رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم دس شوڈ بی ریپرزینٹیڈ آن اے نیشنل لیول آلسو, کہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کہ ہاں جی اپنی اردو لینگویج یا عربی لینگویج یا سندھی لینگویج, پنجابی لینگویج کو پرزرو کیا جائے. اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اور چیزیں اس وقت ضروری ہیں ملک کو بچانے کے لیے. میرے خیال سے گورنمنٹ کو بہت ساری اور چیزیں کرنی چاہیے کہ یہ ملک بچ جائے. یہ چیزیں ہم لوگ خود بھی کر سکتے ہیں بہت, کیونکہ اگر گورنمنٹ کرے گی تو وہ PTV پہ شام کے 5 بجے کوئی پروگرام چلا دے گی جس میں آپ اردو کی کوئی چیز ہوگی. یہ ہم لوگوں کو جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو خود انیشیٹو لینا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو یہ جو لوگ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں نا وہی چلا رہے ہیں, گورنمنٹ نہیں چلا رہی. ہاں جی, گورنمنٹ تو ڈبا رہی ہے, اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ چاہے یہ کڈنی سینٹر ہو, SIUT ہو, TCF ہو, الخدمت ہو, یا یہ بڑے بڑے ادارے, ہاں انڈس ہاسپٹل ہے, ایدھی صاحب, اگر یہ لوگ یہ ہٹا دیں بیچ میں سے پاکستان آدھا سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. تو اگر میں کر سکتا ہوں کچھ, میں اپنے لیول پہ کروں گا. آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے لیول پہ کریں.
بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری خواتین ہیں جو کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے پیجز بنائے ہوئے ہیں. اردو موم ایک پیج ہے, لوگ کر رہے ہیں اپنے لیول پہ. تو میرے خیال سے جتنا لوگ زیادہ کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن میں تو اس گورنمنٹ سے تو کچھ امید نہ رکھنی چاہیے, نہ کچھ ہوگا کبھی. فیصل پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں, یو اسٹل ورکنگ ان پاکستان, اور جس فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک چیز, اگر آپ کو نہیں تو پوری دنیا کو تو ایٹ لیسٹ یہ سکھائی ہے کہ آواز بلند کرو, چاہے وہ حالات جیسے مرضی ہوں. آپ کو لگتا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے؟ ابھی آواز بلند کریں گے تو آپ بہت جلدی بلند ہو جائیں گے. تو ایک زمانے جب ہم چھوٹے تھے تو پیٹریوٹزم کی ایک شکل ہوتی تھی کہ جھنڈے لگا رہے ہیں, قومی گانے ہم اسکول میں گا رہے ہیں, سب چیزیں ہاں یہ چل رہا. تم نے دیکھا ہوگا اس سال 14 اگست پہ کوئی تمہیں جھنڈے نظر نہیں آئے ہوں گے گھروں پہ. ایٹ لیسٹ میں نے تو دیکھا میرے علاقے میں شاید 5% جھنڈے لگے ہوں گے, اور لوگ سڑک پہ اس طرح نظر نہیں آئے, موٹر سائیکلیں نظر نہیں آئیں جس طرح پہلے آتی تھیں. تو پاکستان کو نا ابھی ہائی جیک کر لیا ہے چند لوگوں نے, اور میرے خیال سے وہی اسپرٹ جو پیٹریوٹزم کی ہم بچپن میں ہمارے اندر تھی اور جو باہر آتی تھی, میرے خیال سے اس وقت بالکل فیوٹائل ہوگا اگر ہم وہ ساری انرجیز اسی طرح استعمال کریں. بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہم اپنا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک کمپلیٹ آنیسٹی کے ساتھ کریں, تو میرے خیال سے وہ انف ہے اس وقت پاکستان کے لیے. کہ اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو وہ اتنی آنیسٹی سے کھیلے کہ اگر میں کھیلوں گا تو پاکستان کے لیے, جیتوں گا تو پاکستان کے لیے, دیٹ شوڈ بی انف. میں اگر یہ بنا رہا ہوں پکے دوست, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جب میں نے پکے دوست جب یہ پیپر پہ تھا اور میں کلائنٹس کو پریزنٹیشنز دے رہا تھا, کوئی تیار نہیں تھا انویسٹ کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں ہے, بجٹس نہیں ہے, ڈالر بڑھ گیا, ہر مہنگائی ہے, ابھی تو نہیں کر سکتے. تو میں ایک دن بیٹھا ہوں ڈیجیکٹڈ گھر پہ, میرے پاس سب چیزیں تیار ہیں اور شو سالڈ لگ رہا ہے نا آن پیپر. تو ٹینا کہتی ہے کیا ہوا؟ تو میں کہا وہی کہ ہر چیز تیار ہے لیکن کوئی اٹھا ہی نہیں رہا اس شو کو. ٹینا کہتی خود کرو. میں کہا کہ ٹینو مطلب کہ ایک ہمارے بینک میں ایک چنک ہے جو ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے رینی ڈیز کے لیے. تو ہمیں نہیں پتہ, ہمارے بچے باہر ہیں, باہر پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں سے پیسے باہر بھیجتے ہیں, یہ سب چیزیں. تو ٹینا کہتی ہے کہ دیکھو کل تو کسی نے نہیں دیکھا نا, تمہیں ہی کرنا ہے, تم ہی کرو. تو اس پوائنٹ میں نے یہ سوچا کہ یا میرے 3 بچے یا پاکستان کے سارے بچے, کہاں یہ پیسے جا سکتے ہیں. زیادہ بہتر یہ کہ ہم پاکستان کے بچوں کی لگا دیں. تو لگا دیے پیسے سارے اور بنا دیا خود. تو ایک انسان جو خود کر سکتا ہے وہ کرے. بالکل. نہیں میں نے اپنی میری والدہ نے مجھے سب سے پہلے جب گاڑی لے کے دی تو انہوں نے چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ کی اور انہوں نے کہا یہ باقی قسطیں ہیں, اور میں FC کالج میں تھا. تو ان کے یہ بیٹے تم نے دینی ہے. میں اس ٹائم پہ ایک چھوٹی سے انٹرنیٹ کمپنی میں 3000 روپے کی نوکری تھی, اور میں کہا یہ میں کیا کروں گا. لے سینٹرو میں لے دی, پہلے ہمارے پاس ڈبہ ہوتا تو پھر انہوں نے سینٹرو لے کے دی. مگر انہوں نے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب تک اپنے سر پہ ڈالو گی نہیں نا اس طرح کماؤ گے نہیں. اور میں نے اس کے بعد زندگی کا ہر کام جو کیا ہے اپنے پیسوں سے کیا, سر پہ ڈال دیتا ہوں کہ اب تو ہو گیا, اب تو کرنا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ونڈرفل, اور واقعی وہ چیز رنگ بھی لے کے آئی. جہاں میرڈ لائف played a strong part, you had a strong relationship throughout your life, let it be your father, let it be Faisal, let it be your wife. So you are someone that I can easily say کہ depend on others, کہ یار مجھے
مطلب بیکاز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لونرز ہوتے ہیں زندگی میں, اگر یو آر ناٹ اے لونر, نہیں آئی ایم کوائٹ ڈیپینڈنٹ, یو آر کوائٹ ڈیپینڈنٹ. ہاؤ fatherhood has changed? You think you want that trait in your kids also? اینڈ وہ جو ٹھہراؤ ہے وہ انہی کی وجہ سے آیا ہے. ٹھہراؤ تو یعنی میرے اندر ہمیشہ سے تھا. میں جیسے میں بچپن میں بتا رہا تھا, لائک ریبیلین نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک تو اندر سے بھی نہیں تھا اور تھوڑا سا پھٹو بھی تھا میرے خیال سے. تو میں اس پوائنٹ سے دور رہتا تھا جہاں پہ کانفرنٹیشن. ہاں بالکل. جہاں تک بچوں کا سوال ہے, اللہ کا شکر ہے تینوں بچے ایسے ہی ہیں کہ جو ان کو کہہ دو وہ سر جھکا کے کر لیتے ہیں. اور تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میاں نے کہا کہ اچھا چلو تم اچھے بچے تھے, میں تمہیں بھی اچھے بچے دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی سب سے اچھی جو دعا ہے نا وہ یا تو ہوتی ہے کہ آپ کا دسترخوان ہمیشہ لگا رہے اللہ, یا دوسری ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو نیک فرما بردار اولاد دے. بالکل. سو وہ بھی پوری ہوگی. اب آپ کے والد صاحب کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک میمتھ آف اے پرسنالٹی ہیں. بالکل. اور ان کی محفل میں بیٹھنا ہی ایک بڑی آنر کی بات ہے. آپ نے تو ساری زندگی گزاری ہے. فادرہڈ آپ کے لیے کیا تھا, میننگ رکھتا تھا؟ کیونکہ میں نے مجھے یاد ہے میں نے 17 سال کی عمر میں ریئلائز کیا تھا کہ ملکہ نور جہاں ہیں کون. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ جی نانو ہیں. اچھا کس عمر میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ ابا نہیں ہے, یہ انور مقصود صاحب ہیں؟ اچھا مجھے اسکول میں جب ہم یعنی پرائمری میں کلاس 4 5 6 7 میں جب آپ ہمارے دوست بات کرتے تھے تو ہمیشہ جو فادر فگر تھا وہ ایک ٹیرر ہوتا تھا. ہاں جی. کہ ابا ماریں گے ابا. مجھے تو وہ کبھی چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی اسکول میں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ابا نے کبھی زور سے بات بھی نہیں کی ہم سے. تو ڈانٹنا تو چھوڑ دو, مجھے مطلب کہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ ہاکی کا میچ ہے رات میں اور کہیں اور ہو رہا ہے, جیسے فرض کو آسٹریلیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان کھیل رہا ہے. اس زمانے میں ہاکی بھی اتنا ہی بڑا ہوتا تھا. ہاں جی. تو میں بات کر رہا ہوں 78 79 کی. تو ابا کے ساتھ ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ابا کل اسکول نہیں جانا. اوکے کل چھٹی. اندر کیا بھائی؟ ہاں بھائی میچ آ رہا ہے, بھائی میچ آ رہا ہے. تو امی کہا انور پلیز بچوں کو صبح اسکول نہیں, میں نے کہہ دیا نا چھٹی 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 ہو گئی. اور یعنی اس طرح کتنی چھٹیاں ہوئی ہیں. اور ابا سے جو کہہ دو جو کہہ دو. یعنی میں نے بتایا گھر میں پیسے نہیں ہوتے تھے. میرا کزن جو تھا وہ لنڈن جا رہا تھا. میں گیا تھا 2 سال پہلے لنڈن. میرے پاس پاسپورٹ تھا کیونکہ ابا ای ایم آئی میں کام کرتے تھے. ای ایم آئی نے ابا کو لنڈن بھیجا کسی کام سے, تو ابا نے میرا ٹکٹ بھی کروا لیا ساتھ, چلے گئے. تو شاید کمپنی نے دے دیا ٹکٹ جو بھی ہے. اس دفعہ کیا ہوا, میرا کزن جا رہا تھا, وہ 11 کا تھا, میں 10 سال کا تھا. میں اس کو چھوڑنے اس کے گھر گیا سی آف کرنے. اس زمانے میں جو بھی باہر جاتے تھے نا تو اس کو لسٹ دیتے تھے ہم کہ مجھے یہ چاہیے, کٹ کیٹ چاہیے, ٹی شرٹ چاہیے, وہ سب لکھ کے. بالکل بالکل. ہاں میں نے دی اسے, اور بس خدافظ سے کہ باہر آیا اور میں رونا شروع کر دیا. ابا نے کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, بس مجھے ذہن جا رہا ہے اور بس میں رو رہا ہوں. ابا نے کہا اچھا رکو. ابا گئے, ان کے ایک دوست کا کنیکشن تھا کسی ٹریول ایجنسی میں, انہوں نے ٹکٹ لیا, یہ کہا کہ پیسے بعد میں دے دوں گا. واپس آئے, کہا کہ چلو گھر چلو, تم بھی جا رہے ہو آج لنڈن. ویزا لگ گیا تھا؟ اچھا وہ تو ای ایم آئی کے تھرو آ گیا. نہیں ویزا اس زمانے میں کیا آپ وہاں لینڈ کرتے تھے تو آپ کو اسٹیمپ لگتا تھا, ویزا کچھ نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 81 کی. وہ اچھا اچھا کوئی ویزا نہیں. اوکے اوکے. آپ جائیں واہ واہ واہ, اور آپ کو وہاں اسٹیمپ لگ جاتا تھا. ہم تو لینڈ کرو تو اسٹیمپ نہیں, تو کہیں اور اسٹیمپ لگتا. تو پاکستانی ادھر آنا تو ایسے تھے ابا. اور ہمیشہ سے مطلب کہ مجھے سیلیبریٹی والی چیز
کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ٹی وی پہ مجھے نظر آنے لگے, لیکن گھر پہ ابا ہی ہوتے تھے, کیونکہ کھانا پکانے کا ان کو شوق تھا, پورے وقت کھانا پکاتے تھے. ہمارے کپڑے اسکول کے استری کرتے تھے. اگر ہینڈز آن ڈیڈ. ہاں, امی نے کہا بلال تمہارے جوتے میلے پڑے, پالش کرو. میں کہا امی کر لوں گا, اور میں کھیل رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں. پتہ چلا پالش ہو گیا, ابا نے کر دیا. ارے واہ. تو ایسے تھے, ابھی بھی ایسے ہیں, ابھی بھی ایسے ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہم ساتھ رہتے ہیں نا, ساتھ ساتھ گھر ہیں. آ جائیں گے ٹہلتے ہوئے, کچن میں جائیں گے, دیکھیں گے کیا پکا ہے. اگر ان کو لگے گا کہ کچھ اچھا نہیں ہے نا, تو جائیں گے, پکائیں گے اور لا کے میز پہ رکھ دیں گے. ارے واہ. کیا سب سے اچھا کیا پکاتے ہیں؟ آئی لو کوکنگ, سو میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں. تو ابا سی فوڈ بہت اچھا بناتے ہیں. یعنی تم کریبس بنوا لو, پرانز بنوا لو, پھر باربیکیو بہت مزے کا کرتے ہیں. یعنی ملائی, بوٹی شوٹی, بہاری, یہ سب چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں. پھر بعض دفعہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. اوپر جو اپنے کمرے میں انہوں نے یوٹیوب لگا لیا پچھلے 2 سال سے نا. تو یہ کس نے حرکت کر کے دی ان کی زندگی میں؟ اچھا خود ہی. اب ان کو ہر چیز یوٹیوب پہ ہے. یوٹیوب پہ دیکھا تم نے, یوٹیوب پہ ہے. تو اب ہر چیز یوٹیوب ہے. تو ان کی ریسیپیز بھی, جب وہ کچھ نئی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں تو وہاں سے فون آتا ہے, آ جاؤ رات میں کچھ بنا رہا ہوں, آ جاؤ. تو ہم چلے جاتے ہیں. نہیں, میں خیر ساری دنیا ان کی فین ہے, اور کبھی اگر موقع ملے تو ان کے ہاتھ کا ضرور کھانا کھانا چاہوں گا. آ جاؤ, کراچی میں ہو تو آ جاؤ. میں نے آپ کو پتا ہے, میں نے انور بھائی کا کرنا ہے, مگر میں نے گھر پہ آ کے کرنا ہے, بیکاز میرے خیال ہے وہ اسٹوڈیو نہیں آئیں گے, ان کو لانا مشکل ہوگا. گھر پہ آنا پڑے گا. تو میں انشاءاللہ گھر آ کے ضرور کروں گا ان کا. سر ننے منع سے میں باتیں تو بہت زیادہ کرنی ہیں آپ کے ساتھ, لیکن کچھ اگلی کے لیے بھی چھوڑنا ہے. ایکسکیوز می والے کچھ سوالات ہیں, اگر آپ نے نہیں ان کا جواب دینا, آپ سر ایکسکیوز می کہہ سکتے ہیں. اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں, آپ کے کمپلیٹلی آپ کے اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. آج کل میری سب سے بڑی انسیکیورٹیز کیا ہیں؟ کہ میں کتنی جلدی اور بڈھا ہو جاؤں گا. نہ کریں یار, آپ ابھی بھی بلیک کیرنگٹن, بلیک اینڈ وائٹ, رچرڈ گیئر فارمولا پہ چل رہے ہیں. آپ تو ابھی تک بھی فٹ ہیں یار. نہیں ایسا نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے میں نے ابھی اپنے مینیجر کو پچھلے ہفتے کہا ہے کہ ابھی کانسرٹس نہیں لو, نہیں کروں, نہیں کرنا مجھے. اب کچھ ہو رہا ہے کہ میں اسٹیج پہ کودتا ہوں کہ پاگل لگ رہا ہوں, نہیں کرنا مجھے. تو فارمولا چینج کر لے, رولنگ سٹونز کو دیکھیں, مک جیگر ابھی بھی کودتا ہے. کیا کروں فارمولا چینج, بتاؤ مجھے. کودنے والے لگ رہے ہیں نا. پتہ نہیں یار, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. سر دیکھیں, ہر ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر ایک امیتابھ بچن نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا, وہ بھی ایک ٹائم پہ کودتے تھے, پھر انہوں نے کہا اچھا اب کودنے والی حرکتیں نہیں کرتے, کچھ دوسری چیزیں کرتے ہیں. یو ول فائنڈ یور وے, سو ڈونٹ وری. تو خیر ابھی تو میں ذرا سا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے. اوکے. کون سا اپنا گانا میں پھر سے ریڈو کرنا چاہوں گا؟ کہانی محبت کی. اچھا, مطلب ووکلی یا پروڈکشن وائز؟ پروڈکشن وائز. اچھا اوکے اوکے, پروڈکشن وائز. نہیں, کہانی محبت کی نہیں, وہ آنکھیں چھپا کے, سوری کہانی محبت غلط کیا. آنکھیں چھپا کے, آنکھیں چھپا کے, نیند چورا کے نہ جانے تم گئی کہاں. بٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ کیونکہ اس کا انترا میرے خیال سے بہت برا ہے, اس کے انترے مجھے صحیح کرنا ہے, لیکن اب دیر ہو گئی ہے. اب دیر ہو گئی ہے, چلیں کچھ نہیں ہوتا. اچھا, کون سا ایسا گانا ہے جو میں فیصل کی آواز ریپلیس کر کے کسی اور کی آواز سے گوانا چاہوں گا؟ ایسا کوئی گانا نہیں ہے, یعنی جو فیصل نے گائے ہیں میں کسی اور کی آواز میں نہیں سن سکتا. اچھا, کون سا ایسا گانا ہے اسٹرنگس کا جو میں چاہوں گا کوئی دوسرا کور کرے؟ کیونکہ آئی ووڈ لو ٹو سی, جس طرح ای پی کا گانا ہے, میں ہمیں آزما ایکچولی ووڈ لو کہ اگر کہتے ہیں تلا اس کو ریمکس کرے, مطلب یو نو, بیکاز آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھا پروڈیوسر جا رہے, تو کوئی ایسا گانا ہے اسٹرنگس کا کہ آپ چاہتے ہیں ہاں یار ریئلی وانٹ ٹو سی کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن میں تمہیں ایک چیز بتاؤں, جتنے
میوزیشینس نے اسٹرنگ سے گانے کور کیے ہیں, یعنی جو انٹرنیٹ پہ نظر آتے ہیں, سب میں کارڈز غلط ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہمارے گانے بہت سمپل لگتے ہیں سننے میں, لیکن بھائی کوئی تو کارڈ صحیح بجا دو. جنون کے یعنی ایک ایک نوٹ, ایک ایک رف ایگزیکٹلی ڈٹو وہ چھاپی ہوئی ہوتی ہے, لیکن شروع میں اسٹرنگس کا یہ کہ آپ شروع کرتے ہیں اور آگے ان کو کارڈز نہیں پتہ ہوتی. میں کہتا ہوں بھائی جو بھی کور کرے کارڈز تو صحیح بجا لو بھائی. ایک گانا مجھے نہیں ملا جس کی کارڈ صحیح بجی ہوئی ہوں. شاید اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ میں نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز جو مجھے فادرہڈ نے سکھائی, اچھی مجھے روز ہی کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے, کیونکہ بچوں کی ہر سٹیج نئے چیلنجز لے کر آتی ہے. یعنی جب وہ ٹیریبل 2s میں ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, پھر جب 10 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ کس کے گھر جانا ہے, کس دوست سے نہیں ملنا, یا یعنی بگڑنے والی وہ اسٹیج ہوتی ہے. پھر وہ ٹین ایج میں آتے ہیں, ان کے وہ الگ ایشوز ہیں. اب جب پڑھائی ہو جاتی ہے پھر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی سیٹ ہو گئی, لیکن ہر دن آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں ابھی سیٹ نہیں ہوئی ہے. تو ہر دن انسان کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اوکے. ایک چیز جو میں نے اپنی بیوی سے سیکھی کہ یہ تو ایک چیز سیکھی ہے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ٹیکنیک نہیں ہے, یہ ایک بلیف سسٹم ہے کہ آپ کو ہمیشہ فرام اسپیس آف ابنڈنس سوچنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. چاہے آپ کے پاس جب اسٹرنگس ہم نے شروع کیا نوکریاں چھوڑ کے کتنے سے پیسوں میں, ٹینا نے کہا ہو جائے گا کرو. پکے دوست, پیسوں کی کیوں فکر کرتے ہو, وہ آنے جانے والی چیز ہے, تمہیں کرنا ہے کرو. ہمیں ہمارے گھر کے ساتھ والا پلاٹ تھا, وہ میرے کزن کا تھا جہاں پہ اب ہم رہتے ہیں, وہ بیچ رہا تھا. تو ٹینا نے کہا کہ بلال ہم لے لیتے ہیں. ہم امی ابو کے گھر میں کمرے میں رہتے تھے. میں نے کہا کہ یار ٹینو 42,000 ہے میرے بینک میں, نوکری کرتا تھا, تو کیسے لے سکتے ہیں, یعنی وہ دیکھا جائے گا. لیکن سر پہ ڈال, یعنی ہم اس نے جا کے کہہ دیا میرے کزن سے کہ ہم لے رہے ہیں شہزی بھائی, اور پھر اس نے کہا کہ اچھا لون لیتے ہیں. اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے لون لیا, پلاٹ خریدا, اور لون پے آف کرتے گئے, پتہ بھی نہیں چلا کب پے آف ہو گیا. تو یہ چیز میں نے سیکھی ہے کہ ہمیشہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس انف ہے, چاہے اتنا سا بھی ہو, انف ہے. اللہ میاں برکتیں ڈال دیتا ہے. بے شک, کیا بات ہے. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, جنون کو ٹریبیوٹ. نہیں کر بھی سکتا ہوں, مجھے جنون بہت پسند ہے. اچھا جی, ہاں. فیوریٹ بینڈ ممبر کون ہے جنون میں؟ مجھے سبھی اپنی جگہ اچھا لگتا ہے. نہیں, آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ مجھے وہ بینڈ کی طرح پسند ہے. یار بڑے میس نے آپ. وہ مجھے بینڈ کی طرح پسند ہے. بینڈ چھوڑ. نہیں ایسا نہیں ہے. جیسے دیکھو میری دوستی نا کسی سے بھی نہیں ہے اس انڈسٹری میں. ہاں نہیں, آپ بہت ہی زیادہ انٹروورٹ ہیں. میں نے آپ کو کبھی ہینگ آؤٹ نہیں کرتے ہوئے دیکھا. نہیں کرتا. تو مجھے سب اچھے ہیں. علی, سلمان, برائن کو میں نہیں جانتا اتنا, لیکن علی سلمان دونوں سے اچھی بات چیت ہے. ایک سنگر جس کے ساتھ واقعی میں گانا گانا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے میں گانا نہیں گانا چاہتا اس سنگر کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ بہت اچھا ہے تو میں کیا کروں گا. میں اس کا گانا بنا سکتا ہوں. اوکے, گانا بنانا چاہتا ہوں. کس کا پتہ نہیں, جو بھی ہوگا. اچھا چلیں, ایک پرانا سنگر ہاں جن کا میں گانا ریڈو کرنا چاہوں گا. مجھے گانا شیکی کا بہت پسند تھا. ارے واہ, کون سا؟ یہ رستہ تیرے گھر کا. نہیں میں نے وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے پیانو پہ بجایا بھی تھا. اس سمے دماغ سے نکل رہا ہے, آؤٹ بھول گیا. اچھا چلے, لیکن مجھے وہ گانا شیکی کا ریڈو کرنا ہے. شیکی کا گانا تھا. چلے جی. انور صاحب کی سب سے بری عادت مجھے کیا لگتی ہے؟ اچھا, ان کی عادت بری نہیں ہے, بہت فنی ہے. ہاں مطلب کہ جب ان کو کسی سے نہیں بات کرنی ہوتی نا, وہ بہت مزے سے بتا دیتے ہیں مہمانوں کو. جب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کریں. ہمارے گھر میں مہمان بیٹھ, نام نہیں لوں گا کیونکہ تم سب کو جانتے ہو.
ड्राइंग रूम में बैठे थे। नई लॉट में से? नहीं नहीं, अच्छा, पुराने लॉट। पुराने लॉट में से। तो 12 बज गए थे, अब्बा चेकआउट कर चुके थे। कहते हैं तुमने वो फिल्म देखी है, अब तुम जाओ। तो अच्छा, तो जो बैठे थे उनमें से एक कहते हैं, अनवर साहब नाम तो सुना है मैंने, लेकिन तो फिर एक और साहब कहते हैं, अनवर साहब मैं समझ गया हूँ, हम चलते हैं। अच्छा, फिर एक दफ़ा एक और साहब बैठे थे और अब्बा बोर हो गए, मतलब कि वो जान ही रहे, उनकी बीवी अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठी हुई है और उन साहब का बच्चा, वो जो जूते नहीं होते लाइट जलती है, वो पहन के भाग रहे हैं। ना बीवी देख रही है ना वो साहब देख रहे हैं कि वो बच्चा पूरे घर में भाग रहा है। अब्बा कहते हैं, बेटा इधर आइए, इधर आइए। अम्मी को बोल रहे हैं, अब्बा कह रहे हैं चलो। यार वाह वाह वाह, बहुत ये काश मैं अभी इस तरह कह पाऊँ कभी, मगर नहीं, मैंने जब उन्होंने कहा था कि आपने वो फिल्म देखी है तुम जाओ, मैं तो कहता सर वो मैंने आपने गाना सुना है कुछ दिन तो बस वो मेरी आंखों में अभी बैठ जाओ थोड़ी देर। मैं सर क्या बात है उनकी। अच्छा सर, अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में आया, अल्लाह माफ, हाँ, तो सबसे पहला चेंज क्या होगा? यानी मैं नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी? कुछ लोग कहते हैं ना जी डिफेंस, कुछ लोग कहते हैं स्टेट, कुछ लोग कहते हैं एजुकेशन, मतलब आपका मेन फोकस क्या होगा? पहला टारगेट मेरा क्या होगा? ये आर्म्ड गार्ड जो हैं ये ख़त्म कर दूंगा। अरे वाह, जो हर एक के पास है, जो हर एक के पास है, और जिन्होंने सड़कों पे एक अजीब दहशत सी फैलाई हुई होती है, वो एक चीज़ है। ऐसा लगता है कि आप किसी वॉर जोन में घूम रहे हैं, और यानी कोई इंसान जो एक नॉर्मल मुल्क से आए और वो ये चीज़ें देखे तो उसे क्या लगेगा यार कि ये क्या है? थग लाइफ सर, थग लाइफ, बिल्कुल। क्या बात है। कोई ऐसा बैंड जिससे स्ट्रिंग्स जेलस होता था, यार कितने अच्छे हैं? जेलस नहीं, लेकिन जुनून और वाइटल साइंस, ये दोनों थे जिनसे हमने बहुत सीखा भी है। वाइटल साइंस से डेफिनेटली हमने प्रोडक्शन के चीज़ें हमने बहुत सीखी हैं। अच्छा। और रफ़ीक तो काफ़ी फ़ैन भी था रोहेल की प्रोडक्शन का, और जुनून से उन्होंने जिस तरह इंटरनेशनली अपने आप को प्रमोट किया है, मैनेज किया है, हाँ, वो एक चीज़ थी जो कि कोई और नहीं कर सका। खैर अब तो दुनिया बहुत खुल गई है लोगों के लिए, हाँ जी, लेकिन उस ज़माने में उस तरह बैंड को लेके चलना बहुत मुश्किल था। सबसे वीकेस्ट कोक स्टूडियो आपको कौन सा लगता है? बोल दूं? हाँ बोल दें। मुझे तो मेरे ख्याल सेकंड के बाद सारी बकवास लगे थे, टू बी ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग ईपी वाला। तो उसमें हमारे भी आ जाते हैं 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट, क्योंकि म्यूजिकली आई थिंक इट वाजंट एनी, दैट्स माय ओपिनियन। चलो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ, कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा? नंबर 1। क्यों? आई थिंक इट वाज फ्रेश, इट वाज समथिंग न्यू। मुझे जुल्फी के साथ भी यही डर होने वाला है कि बिकॉज इट्स समथिंग सो न्यू, इट माइट साउंड रिपेटिटिव नेक्स्ट ईयर। दैट्स अ प्रॉब्लम विद म्यूजिक। नंबर 1, नंबर 2 तक भी इट वाज वेरी गुड। फिर वो ढोल स्टूडियो बन चुका होता, हर चीज़ में डुम कट डुम डुम। और मुझे ये इसके साथ भी डर लग रहा है कि बिकॉज द फर्स्ट वन बिकेम सो पॉपुलर कि सेकंड की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि थ्रू, देखें इक्का दुक्का गाने निकलते हैं, देखो इक्का दुक्का निकलते हैं। अगर आप सीजन 2 बहुत अच्छा था। हाँ। जब कोक वालों ने हमें बुलाया था, और उस ज़माने में वो लोग 2-3 और भी लोगों से बात कर रहे थे, जो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग क्या करेंगे अगर हमने आपको दिया, तो हमने ये कहा कि हम ट्राई करेंगे कि सीज़न 2 को रिक्रिएट करें, लेकिन एक नई तरह से। That's a good guideline. तो मुझे लगता था कि सीज़न 2 के बाद
پھر وہ بہت زیادہ فوک اور بہت زیادہ ایک ڈارکر زون میں چلا گیا تھا کوک اسٹوڈیو. بہت ہی مطلب ایون آئی تھنک دیکھیں ایک بندہ, لیکن سیزن 2 ابھی بھی میرا فیوریٹ ہے. ہاں آئی تھنک میرے سیزن 1 سیزن 2 بوتھ. اینڈ مجھے آئی تھنک وہ آپ لوگوں کے سیزن میں, علی سیٹھی آپ لوگوں کے سیزن میں آیا تھا, عمرہ لنگیاں پبا پار. آئی تھنک دیٹ واز فینومینل, دیٹ واز امیزنگ. اور ایک تھا جو احمد جہاں زیب کا تھا, خاکی بندہ, فینومینل. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں, مطلب گانے کا دکا بہت اچھے تھے. مگر اوور آل جب آپ سیزن کی بات کرتے ہیں, جس طرح سیزن 2 آپ کو پورا یاد ہے سیزن 2, اسی طرح زلفی والا کوک اسٹوڈیو از نون ایز زلفیز کوک اسٹوڈیو بیکاز وہ ایک مارک بن چکا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں سیزن 2 میں کیا ہوتا ہے. جب ہم آئے تھے سیزن 7 میں تو ہم نے جو سوچا تھا جو بڑا چینج ہوگا وہ ایک تو کہ میوزک لائٹر برائٹر ہوگی, ہیپیئر ہوگی, پہلی چیز وہ چینج ہوگا. پھر بہت سارے لوگ کوک اسٹوڈیو میں نہیں آ پا رہے تھے انڈسٹری کے. ہم نے سوچا کہ ہم ان کو لے کے آئیں گے. وہ فیوریٹزم تھا, فیوریٹزم نہ کہیں, نہیں میں نے دیکھا, کمپلیسنسی کہیں کہ بھائی آپ کو نہیں, شاید آپ نے نہیں وہ دیکھا ہو مگر میں نے وہ خود دیکھا ہوا ہے. خیر ای پی کے ساتھ بھی ایک چیزیں اس طرح کی ہوئی تھیں, I don't want to get into that. تو یعنی ہم شالم, عامر ذکی اور کتنے لوگ آئے تھے اس میں سیزن میں, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کرنا ضروری ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ پاکستانی فلمی گانے کوک اسٹوڈیو میں نہیں آتے تھے. ہم نے کہا تھا وہ اتنا بڑا ایک وہ ہے ذخیرہ. میں نے ویلو زیادہ انجوائے کیا تھا ٹو بی آنیسٹ. آئی تھنک ویژولی اٹ واز ڈفرنٹ. وہ بڑا گیم پلے کرتا ہے, اینڈ وہ سارے لوگ نہیں تھے جو کوک اسٹوڈیو میں تھے. مطلب ایک تو کوک اسٹوڈیو کی جو میوزیشینس کی ایک ہوتی تھی, کیونکہ آپ نئے بندے کو بھی لے آئے تو میوزیشینز ہی وہی ہوتے تھے, تو آپ کتنا مطلب کرتے. آئی تھنک ویلو واز مور فریش ان دیٹ پوائنٹ. بالکل, مطلب ایسپیکٹ ویلو کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ گیو اس سم تھنگ لائک کوک اسٹوڈیو. تو میں نے دیکھیں یہ وقت چینج ہو چکا ہے. پاکستانی میوزک جس چیز کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی, پاپ میوزک تھی وہ, اور کوک اسٹوڈیو 2008 سے لے کے 2018 تک, میں نے پچھلے 20 تک 12 سال میں لوگوں نے صرف فوک اور یہی سنا ہے, فیوژن. اب وہ پاپ میوزک بھول گئے کیا ہوتی ہے. بالکل, اور یہ آپ نے یہ نیا کوک اسٹوڈیو نے پروو کر دیا. تو پاپ, ہاں, تو یہ جو پاپ کی جو بنیاد پڑی اگین, جو ریوائول تھا وہ ویلو سے ہوا ہے. اس سے پہلے پاپ کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا. ہاں جی. تو ویلو ہوا, پھر اس کے بعد کوک اسٹوڈیو کا بھی وہ پیٹرن چینج ہو گیا. پھر اس کے بعد 3-4 اس طرح کے شوز آئے جو کہ ویلو کے پیٹرن پہ تھے, کشمیر بیٹس اور وہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. ریپ جو تھا وہ مین اسٹریم ہو گیا ایک دم سے. ریپ تو ہر چیز میں ریپ ہے. اس سے پہلے نہیں تھا ریپ مین اسٹریم. ہاں جی بالکل. اوکے, لاسٹ سوال ہے. آپ ایک چیز میں نے فیصل کپاڈیا سے سیکھی ہے. میں نے سیکھی ہے, وہ اتنا اچھا انسان ہے, اس سے میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں. میں اس سے کیا سیکھی ہے. بن پارٹ آف یور, مطلب آدھی زندگی آپ نے اسی کے ساتھ گزاری ہے. ہم دونوں بہت الگ الگ انسان ہیں, لیکن اگر میں نے سیکھی نہیں ہے, لیکن میں سیکھنا چاہتا ہوں. پیشنس. فیصل نا, یعنی بام بھی پھٹ جائے گا نا, وہ ایکسپلوژن جو ہے نا کر کے ایبزارب کر کے ایسے بیٹھ جائے گا اور خاموش, میں نہیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. تو بہت چیزیں ہمارے سر پہ سے گزر گئی ہیں, لیکن فیصل ہمیشہ کام رہا ہے اور مجھے بھی کام کرتا, کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نا, دیکھو نا. یعنی ایسے وقت گزرے ہمارے کہ اگر اس کو 3 مہینے کانسرٹس نہیں ہوئے, 4 مہینے نہیں ہوئے, ایسا ہوا ہے نہیں ہوئے, اور ہمارا گھر صرف کانسرٹس بھی چل رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا نہیں ہوئے نا. تو پچھلی دفعہ کا اس کے لیپ ٹاپ پہ اس نے کھولا, دیکھو پچھلے سال یہ تھا, اس زمانے میں اتنا تھا, وقت گزر گیا, ابھی بینک میں اتنے, اگر نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, فکر نہیں ہے, کر کے مجھے سمجھا دیتا تھا. So he was your
he was your support, ایک طرح the voice of reason. ہاں سالڈ, مطلب کہ تبھی تو مطلب کہ اسٹرنگس کے زمانے میں ایسی بہت چیزیں ہوئی ہیں. اگر گانا نہیں پسند آیا لوگوں کو کوئی بات نہیں, ہم ایک دوسرے کی سپورٹ تھے. I'm going to end the program with this. I know strings will come back because it's very hard for you to be alone. جس طرح آپ لوگوں نے ٹائم پہلے بھی لیا ہے, اس طرح آئی تھنک دس از جسٹ اے فیز. اور میری پروڈکشن یہ ہے کہ ون ڈے یو ول کم ٹوگیدر. اٹس جسٹ انڈر واٹ سرکمسٹانسز, بیکاز آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور نہیں رہ سکتے. سوال یہ کہ اب اگر اسٹرنگز جب آئے گا واپس تو کیا چیز ڈفرینٹ کریں گے؟ پتہ نہیں, میوزکلی کچھ چیز ڈفرینٹ کرنا چاہیں گے, امیج وائز کوئی چیز ڈفرینٹ کرنا چاہیں گے؟ مرسی یہ گا رہے ہوں گے اس ایج میں جب ہم واپس آئیں گے. نہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. بھائی نہیں آئیں گے واپس بھائی. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی نیور سے نیور والی میں چیز میں بلیو کرتا ہوں. اگر ای پی بھی واپس آتا ہے تو وہ ایک سرٹن سرکمسٹانسز کے تھرو آئے گا, آپ لوگ بھی واپس آئیں گے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو کیا چیز ڈفرینٹ اپروچ کریں گے؟ میوزک کی آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھیں گے. ایک چیز اگر فرض کرو واپس آتے ہیں انشاءاللہ, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ یہ گانا چارٹس ٹاپ کرے گا یا نہیں کرے گا, کیونکہ ہمیں اس ریس سے باہر ہونا ہوگا. اس ریس میں آج کل کے بچے ہیں, صحیح ہے ان کو رہنے دو. ہمیں ایسی میوزک ایکسپلور کرنا ہوگی جو ہم نے پہلے کبھی ایکسپلور نہیں کی. نیو ساؤنڈس مے بی نیا لیریکل ڈائریکشن بھی, جس میں ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہوں. You want to work with new producers, مے بی انٹرنیشنل پروڈیوسرز. اگر آتا ہے تو ایک بڑا ایکسپیریمنٹ ہوگا, اور ہم اس کو اس طرح نہیں لے سکتے جیسے کہ ہم ایک بینڈ ہیں اور ہم لوکل میوزک کا پارٹ ہیں اور اسی فیبرک میں ہمیں نہیں. ہم آئے ہیں, ہم اپنی میوزک کریں گے اور کر کے آگے بڑھ جائیں گے. اس طرح آ سکتے ہیں تو آئیں. I think the message is loud and clear. All you have to do is say yes. Thank you so much بلال بھائی, آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا جس کو دینا تھا آپ نے, اور I'm sure he's also waiting. He's going to be on the show pretty soon. So we're going to hear both sides of the tale. لیکن one thing that I really admire, میرا یوتھ آپ لوگوں کو سن کے گزرا. انسپریشنز انسان ہر ایک سے لیتا ہے, and I've been inspired by the consistency that strings produced in the music industry, the dedication جو آپ دونوں کی تھی, اور چاہے آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو but you've inspired a whole generation of Pakistani music, and I sincerely want to see that inspiration continue. Let it be in the form of strings, let it be in the form of Pakke Dost, یا جو بھی آپ کام کریں. And it's my pleasure and an honor کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں, because I have always been in awe of you. And انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی بھی وائس اوور آرٹسٹ کی ضرورت ہو بچہ لوگ کے لیے تو ذرا کریے. میں بڑی اچھی آوازیں نکالتا ہوں. ہاں, میں نے آپ کو کہا کئی بھی بچوں کے لیے میں I'll do it for free. ڈن. ٹھیک ہے سر, اینڈ تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. آپ کو تو پتہ لگ گیا اسٹرنگز واپس آنے والے بہت جلدی انشاءاللہ. اٹس اونلی میٹر آف وین. تو اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا, اور جان سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں سر. نہیں, بس سب کچھ کہہ دیا, اب میں چلتا ہوں. اور اب ہم ویٹ کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.